اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زیار رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ہمارے بہت ہی معزز داور عزیز بھائی جو کہ مجاہد ختم نبوت ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے اور شمس الدین بھائی جو کہ ایکس قادیانی ہیں اور موجودہ جو قادیانیوں کے خلیفہ صاحب ہیں مرزا مسرور صاحب، ان کے یہ رضائی بھتیجے ہیں۔ انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کلیم کیا تھا کہ کشمیر میں جو یوز آصف نامی کسی بزرگ کی قبر ہے وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ تو انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے دیے ہوئے حوالہ جات سے اس پر مکمل ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ باقی تمام دعووں کی طرح مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعوے میں بھی بڑی شان سے جھوٹے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ تو اس پر جو ہے داور عزیز بھائی اور شمس الدین بھائی صاحب نے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے انہوں نے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی، کچھ اس ایک باقاعدہ سیریز تھی ویڈیوز کی، اور پوری جو ہے وہ قادیانی ضروریت سے اس کا جواب طلب کرتے رہے کہ آپ اس ہماری تحقیق پر جواب دیں، لیکن کسی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہر طرف بالکل خاموشی تھی، سم بکمن امجن والا ماحول تھا۔ اس کے بعد ہم نے لائیو پروگرام کیا، اس میں بھی ہم نے چیلنج دیا اور کہا کہ آپ اس ہماری ریسرچ پر بات کریں، لیکن آج تک جو ہے کسی قادیانی مربی، کسی مبلغ، کسی کی طرف سے بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور جب انہوں نے یہ شروع کیا تھا سلسلہ اور سب سے پہلے یہ معاملہ منظر عام پہ لے کے آئے تھے، تو پرسنلی جو ہے وہ ہمارے سورسز سے ہمیں شمس الدین بھائی کو انفارمیشن ملی تھی کہ پوری ان کی جو جماعت ہے ان کو اس سے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اور وہ سارے ان کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اس جو نیا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، 125 سال سے پہلے مرزا صاحب کے اتنے معاملات ہیں کہ جن پہ ہم پردہ ڈالتے آ رہے ہیں، اب یہ ایک نیا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو اس پہ ہم کیسے اس پہ کنٹرول کریں اور کیسے اس کو ہم جو ہے وہ جواب دیں شمس الدین صاحب کو اور داور صاحب کو۔ تو ہمیں لگا کہ شاید کوئی اس پہ تحقیق کریں گے، کوئی جواب جلد آ جائے گا، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا، نہ سوشل میڈیا کے مربیان کی طرف سے نہ جماعت کی طرف سے۔ تو آج ہم شمس الدین بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، داور عزیز بھائی، اور ایک ہماری بہن جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو کہ پاکستان سے ہی ہیں، اور یہ ایکس قادیانی ہیں۔ پہلے یہ قادیانی جماعت کا حصہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو شمس الدین صاحب سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ وہ بتائیں کہ ان کے چیلنج پر کیا رسپانس آیا جماعت احمدیہ کی طرف سے اور قادیانی حضرات کی طرف سے، مختصراً جو ہے وہ اس پہ تھوڑا بریف کریں ہمیں۔ السلام علیکم شمس الدین بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیار رسول بھائی، کیسے کیا حال مزاج ہے ہے آپ کے؟ شمس الدین طبیعت بھائی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ زیار رسول بھائی، بس مزاج کچھ اس لیے تھوڑے سے افسردہ ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، اور وہ کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں رمضان میں اور اس سے پہلے ہم نے کچھ لوگوں میں سامان تقسیم کیا تھا کرونا جی جی وائرس کی وجہ سے۔ تقریباً انہوں نے محنت کر کے کچھ 3 لاکھ روپے کے قریب وہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سامان تقسیم کریں، مجھ پر انہوں نے اعتماد کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ ہم نے ماشاء تقسیم کیا، پھر رمضان میں تقریباً کوئی 2 لاکھ کا کیا، ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو صحیح۔ کل ان کا میسج آیا، ان کی والدہ پہلے بھی بیمار تھیں، تو کل میسج آیا کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں۔ تو اللہ انا تعالیٰ ان للہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لائقین کو صبر و آمین جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ چونکہ خود اتنے نیک ہیں، اتنی خدمت کرنے والے ہیں، یقیناً جو ان کے والدین ہیں وہ بھی نیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے۔ بہت محبت کرتے تھے اپنی والدہ سے، آمین۔ تو میں نے کہا چلے سب سے پہلے ہم ان کی طرف سے مطلب ان کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم تمام مسلمان اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان خاتون کو جنت الفردوس میں جگہ عطا اللہم آمین۔ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو اب یہ جو موضوع ہے اس کی طرف میں چلتا ہوں۔ یہ جو یوزی آصف کے بارے میں نے داور بھائی نے مل کر جو ہم نے تحقیق کی، اور اس کے بعد داور بھائی کی طرف سے بھی انگلش میں ویڈیوز آئیں، میری طرف سے اردو میں آئیں، اور
یہ جو خاتون ہیں داور بھائی کے ساتھ انہوں نے پروگرام کیا، ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا، بڑی اس کو پذیرائی حاصل ہوئی. تو بہت سے لوگوں کی ابھی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ مزید کام کیا جائے. تو میں نے اس لیے تھوڑا سا کام روکا تھا کہ پہلے جو کام کیا اس پہ دیکھ لیں کہ قادیانیوں کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. تو قادیانیوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج بھی میں نے آپ کے ان باکس میں اور قادیانی جتنے میرے پاس نمبر ہیں ان کے ان باکس میں نے ایک ویڈیو پیش کی ہے کہ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. جی وہ جریر تو اللہ بالکل خاموشی ہے. جی بالکل. جی تو کوئی بھی مربی اس پہ کلام نہیں کر رہا، بلکہ جو میرے تک رپورٹ پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اب قادیانی جماعت جو ہے، جیسا آپ نے ابھی بتایا ہے اور میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ اب یہ سر جوڑ کے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے، مگر ابھی تک جواب نہیں آ رہا. اور میں نے اپنی 3 ویڈیوز اس لیے روکی ہوئی ہیں. داور صاحب کو پتا ہے، ہماری مشاورت اس پہ ہو چکی ہے، داور صاحب کے علم میں ہے سب کچھ، مگر ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو آگے سے یہ پھر وہ مطلب جماعت احمدیہ کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. جیسا کہ بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے تو گستاخی کی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ کیا اللہ کی زبان پر، نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس زبان پر مرض لاحق ہو گیا ہے. استغفر اللہ. تو اب میں ان مربیان سے، یہ میرے رضائی چچو جو ہیں مرزا مسرور صاحب جو اس وقت قادیانی جماعت کے سربراہ ہیں، ان سے تمام لوگوں سے، ایون اپنے خاندان والوں کو میں نے فیس ٹو فیس جا کے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے مربیان سے کہیں تو صحیح کہ اس یوز آسد کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو یہ ابھی تک بالکل خاموش ہیں. تو میں آج آپ کی اس لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے ان کو پھر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا جھوٹ مرزا صاحب نے اپنی عوام کے ساتھ بولا، آپ اپنے بڑے مربیان سے جتنے بھی ہیں ان سے جواب تو لیں. یہ کیسا آپ کہہ لیں مذہب ہے قادیانی جماعت کا کہ ان کے اوپر یہ بھی پابندی ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے جواب نہیں لے سکتے، آپ اپنے بڑوں کو سوال نہیں کر سکتے. تو داور بھائی بھی بڑی بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے 3 ویڈیو صرف اس لیے روکی ہیں ان کے جواب کے لیے. شمس الدین بھائی، یہ جو ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ پہلے تو ان کے پاس جواب نہیں ہے، دوسرا وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس پر جتنی بھی تحقیق ہے وہ آپ مکمل طور پہ سامنے لے کر آئیں، تاکہ جو کچھ بھی آپ نے ابھی تک سامنے پبلک نہیں کیا وہ بھی آپ سامنے لے کے آئیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے پاس کیا کیا تحقیق ہے، مزید کیا کیا چیزیں ہیں جو ابھی انہوں نے شو نہیں کی. جب وہ سب سامنے آئے گا تو پھر ہم کوشش کریں کہ اس کا جواب دیں. ایک تو ریزن یہ ہو سکتی ہے، دوسری ریزن سیدھی یہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. جی اگر میں کچھ عرض کر سکوں، قطع کلامی معاف، اگر میں کچھ عرض کر سکوں، عزیز عرض کر رہا ہوں یو کے سے. میں نے ایک چیز شمس الدین بھائی کے علم میں ہے، غالباً وہ بات کرتے ہوئے ان کے ذہن سے سکپ ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سرے سے کوئی جواب نہیں آیا. ایک ان کا مربی ہے جو کہ فیس بک مربی ہے، بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہے، مائنڈ روسٹر کے نام سے، سلیم میر. اس نے مجھے میرے ان باکس میں کانٹیکٹ کیا تھا، اور یہ بات شمس الدین بھائی کے بھی علم میں ہے اور چند ایک احباب ہے ان کے علم میں بھی ہے. اور اس نے مجھے ایک طرح سے، جیسے ان کی عادت ہے، ان کا چیلنج ہے، جی یہ کر لیں آپ، اس کے اوپر اپنا دفاع کریں پیش کردہ تحقیق کا، یہ وہ. اور میں نے اس کے ساتھ حامی بھی بھر لی تھی بات کرنے کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں کچھ بزی رہا، کچھ ایسا مسئلہ ہوا، کچھ فیملی میں ایشو تھا، میرے بھائی کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہوئی، تو وہ بیچ میں وہ بات رہ گئی، اور وہ پھر اس نے بھی کانٹیکٹ نہیں کیا. لیکن اس سے پہلے جب میں نے حامی بھر لی تھی بات کرنے کی، اور اس چیز کو میں نے ڈسکس کیا چاند احباب سے جو مجھ سے بہت سینئر ہے اس فیلڈ میں ماشاءاللہ، تو ان کے کمنٹس یہ تھے کہ آپ اگر کسی اور سے بات کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس مربی کا سوشل میڈیا پہ جو بہت ایکٹیو ہے، آپ نے جس کا نام لیا ہے مائنڈ روسٹر کے عرفیت کے ساتھ، سلیم میر غالباً اس کا نام ہے صحیح، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سے بات کرنے کے بعد حاصل کچھ نہیں ہونا، بار بار آپ کا مائک میوٹ ہوگا، آپ اس کے ساتھ یہ طے کر کے بیٹھیں گے کہ میں اس کی بات میں دخل نہیں دوں گا، وہ میری بات میں دخل نہیں دے گا، لیکن آپ اپنی پاسداری کریں گے اپنی بات کی، وہ بار بار آپ کو ٹوکے گا، بار بار آپ کی بات میں کرے گا، اور وہ صرف کٹ ہجتی کے لیے ویڈیوز بناتا ہے، تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا ایک تو یہ وجہ، دوسری اس کے بعد
शमसुद्दीन भाई से भी ये, जैसे आपने अभी फरमाया ज़िया ने, कि शमसुद्दीन भाई से भी यही बात हुई थी कि अभी जो उसके ऊपर तहकीक है, हमारे पास दो तीन चीजें और ऐसी हैं जिस पर हम उस वक्त तहकीक करते हैं, अल्लाह के फजल से अब वो कंप्लीट है, तो वो हम उस वक्त तहकीक कर रहे थे, तो फिर मैंने भी यही मुनासिब समझा कि इसको फिलहाल थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ये शमसुद्दीन भाई की बात में मैं ऐड कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिरे से ही किसी ने राब्ता नहीं किया, राब्ता एक बंदे ने बिल्कुल किया है, और बड़े तंतने के साथ और बड़े धड़ल्ले के साथ, लेकिन वो फिर, और मैंने हामी भी भरी है उसकी, मुझे एतराफ है इस बात का कि मैं दिफा करने को तैयार हूँ, लेकिन जो वजूहात मैंने बयान की इस बुनियाद पर फिर हम भी आगे बढ़े नहीं है। तो मेरा ख्याल है जब हम इसके प्रेजेंट कर लेंगे तो दिफा के लिए सबसे पहले माइंड रूस्टर को ही दावत देंगे हम, इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलो ठीक है दावर भाई, इफ यू डोंट माइंड मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं अपनी बहन का तारुफ करवा दूं। हमारी ये वही बहन है जो जब मैं पाकिस्तान में था तो जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, जो शमसुद्दीन भाई के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मैंने इनको इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको कॉल किया, और अल्लाह आपके दीन की खिदमत का जज्बा अल्लाह कबूल करे, जो आपने दीन की खिदमत का जज्बा आप में है, कि आप इस वक्त भी आपने हमें टाइम दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। जरूर सवाल कीजिए आप। अच्छा, एक दो मैंने क्लिप्स देखे थे दावर भाई जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो पे मुरब्बियान की तरफ से आए हैं, लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन के यहाँ पर जो बुक है जिसका रेफरेंस है इकमालुद्दीन व तमामुन नेमा, इस बुक की ऑथेंटिसिटी जो है उस पे मिर्जा साहब ने अपनी एक वॉल्यूम 14 में 170 पेज पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये लग़्व बातें हैं, बेहुदा किस्से हैं, और यही गालिबन दिस वाज द ओनली क्वेश्चन दैट आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट रिगार्डिंग दिस रिसर्च। वो एक ही क्वेश्चन नजर आ रहा है कि ये जी शायद बुक ही ऑथेंटिकेटेड नहीं है और इसमें कुछ किस्से मुनासिब नहीं है, गलत बातें हैं, झूठ है या कुछ ऐसी बातें हैं। तो उसके बारे में कुछ मतलब आपके पास इसके हवाले से कोई होगा इसका जी जी बिल्कुल बहन, ये शमसुद्दीन भाई आपको भी बताते हैं, अगर मुझे हुक्म करेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। वो शेर जो है ना वो हस्बे हाल है मुरब्बियान के इस एतराज के कि ये ऑथेंटिक ही नहीं है, बात किताब ही ऑथेंटिक नहीं है। वो शेर ये है कि वो बात के जिसका जिक्र सारे फसाने में ना था, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। वो उनको नागवार इसलिए गुजरी है कि, और मिर्जा साहब की बात भी उन्होंने, माफ कीजिएगा, इल्मी बदयांती की है कि पूरी तरह से कोट नहीं की। मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा कि ये सारी किताब लग़्व है। मिर्जा साहब के अल्फाज ये हैं कि इसमें बस इसी कदर बात दुरुस्त है जो यूसुफ आसिफ से मुतल्लक है, बाकी बातें बेसरोपा और लग़्व है। क्यों शमसुद्दीन भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी दावर भाई, ऐसा है कि मैडम से हमारा इंशाल्लाह ये वादा रहा और पूरी दुनिया हमारे वादे को सुन रही है अल्लाह के फजलो करम के साथ, कि हम ये बात कादियानी जमात को साबित करके देंगे कि वो किताब के किस्से लग़्व, ये किताब के किस्से लग़्व नहीं है। बिल्कुल। इस पे भी मुरब्बियान या मिर्जा साहब दोनों में से एक बंदा जरूर झूठा होगा। अब ये मुरब्बियान की मर्जी है कि वो मिर्जा साहब को झूठा करना चाहते हैं तो ये इस चीज का तकाजा करें, बार बार ये कहें कि ये किस्से लग़्व हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको मिर्जा साहब की ज़बानी ही बताएंगे, या मिर्जा साहब की ज़बानी तो चले ना कहें, कादियानी जमात की ज़बानी ये बात बताएंगे कि वो किस्से लग़्व नहीं थे। ये इंशाल्लाह मेरा आप तमाम अहबाब से ये वादा है। ये मैंने अभी तक मैंने कहा ना 3 वीडियोस और बननी है, तो अगर कादियानी जमात मुसलसल खामोशी इख्तियार करेगी तो इंशाल्लाह मैं ये फिर वीडियो के जरिए मंजर आम पे करूंगा कि ये जो 14 नंबर जिल्द जिसका आपने भी हवाला दिया 170 पेज का, रूहानी खजाइन के जिल्द नंबर 14 का, यहाँ भी झूठ लिखा गया है। अब जिसकी तरफ दावर भाई ने इशारा किया और मैडम इशारा कर रही हैं, वो मुरब्बी अक्सर ये लफ्ज बोलता है तहकीक घटा की है। उससे आप समझ गए होंगे ये कटे वाले जो मुरब्बी है ना, ये मिर्जा साहब की किताब पे जाके कहते हैं तहकीक घटा की है। अच्छा, अब ये एक वाहिद मुरब्बी है जो ये कहता है कि ये बात मिर्जा साहब की अपनी है। आपने भी शायद वीडियो मुलाजा की हो उस मुरब्बी की। बाकी सारे मुरब्बियान जो हैं वो इस बात से अब जान छुड़ा रहे हैं
کہ اب تحقیق ایسی سامنے آ گئی ہے، وہ کہتے نہیں یہ خط جو ہے یہ اس عبداللہ کشمیری کا تھا جو بعد میں مرزا قادیانی کو چھوڑ کے تو بہائی مذہب میں چلا گیا. تو انشاءاللہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے اس بات کو پروف کرنا یہ میرے ذمہ چھوڑ دیں. میں نے یہ داور بھائی کو بتایا ہوا ہے، اسی لیے داور صاحب کہہ رہے تھے نا میں بتا دوں یا شمس بھائی بتا دیں. تو داور صاحب کے علم میں ہے، ہم نے ساری اپنی تیاری کر کے رکھی ہے. ہم تو میڈم ان کا جواب کا انتظار کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح آپ کی سابقہ جماعت جو ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہے. میں نے آج بھی تمام قادیانیوں کے ایسا ہی ہے بڑی پریشانی اور کھلبلی مچی ہوئی ہے. میری کئی فرینڈس ہیں بہت سی ایسی جنہوں نے آپ کا یہ سنا سارا کچھ اور اس کے بعد وہ کوشچن آنسرز بھی کر رہی ہیں، ورنہ پہلے بات وہ نہیں کرتی تھیں بالکل. لیکن اب ان کو خود شوق پیدا ہو گیا کہ ہم تحقیق کریں تو صحیح، ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ واقعتاً مرزا صاحب سے کچھ غلط ہو گیا یا کیا معاملہ ہے. جی بالکل درست بات سننے کو بھی تیار ہیں. شمس الدین بھائی نے مودی کا ذکر کیا ہے. جی شمس الدین بھائی یہ ابھی وہ نہیں جانتے نا. جی اچھا، میں بہن سے جو ہے وہ کچھ پوچھنا چاہوں گا ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں. ہمارا ارادہ ہے کہ انگلش میں بھی آپ کا انٹرویو جو ہے وہ لے کے اس کو الگ سے جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے، پبلش کیا جائے، لیکن ابھی چونکہ اردو میں ہمارا یہ ہے تو آپ جو ہے وہ کچھ ہمارے آڈینس کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گی کہ جب آپ مطلب ان کی جماعت میں تھیں اور ربوہ بھی آپ کا آنا جانا ہوتا تھا تو وہاں پر چونکہ آپ کو ایکسپیرینس ہے، آپ شاہد ہیں وہاں کے ماحول کی، وہاں کے معاملات کی، تو کیا ایسے ماحول اور معاملات آپ نے دیکھے اور پھر اس کی بیسک وجہ کیا بنی کہ آپ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئیں اور آپ کو پتہ چلا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنے دعووں میں سچے نہیں؟ جی ضرور بھائی. ایسے تھا کہ جب تک ہم جماعت میں ہوتے ہیں نا اور جب تک ہمارا جماعت کے جلسوں میں آنا جانا ہے اور ہر چیز ہے تو اس میں ہمیں یہ سوچنے کا اور دیکھنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے کہ باقی غیر احمدی ہمارے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. غیر احمدی سے مراد آپ مسلمان، جو کہ اس وقت ہم لوگ احمدی تھے تو ہم لوگ باقی ساری جتنی بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں ان کو ہم غیر احمدی متفقہ طور پہ کہا کرتے تھے. تو آپ کو موقع نہیں ملا ہمیں اس کا مطلب موقع سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہوتی کہ ہم کوئی بھی باہر کی کوئی پبلشڈ بکلیٹ یا کوئی بک یا کسی بھی ایسے شخص سے ملاقات کر سکیں، کوئی خاتون ہی ہو بے شک جن کا تعلق مطلب تبلیغی لحاظ سے اسلام سے ہو، جو احمدیت سے جن کا تعلق نہ ہو. بیسیکلی ہم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ احمدی جلسوں میں اور اپنی ہی جتنے بھی تبلیغ کے مراکز ہیں ہم وہیں پر جائیں. ہم کسی بھی ایسے اور کسی قسم کے جلسے میں یا کسی اب درس و تدریس کہہ سکتے ہیں ہم شامل نہیں ہو سکتے. ہاں انٹرنیٹ کا دور ہے اور انفارمیشن ایج ہے تو ظاہر ہے کہ نیٹ پہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی کچھ تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا تو دیکھی بھی اور وہاں پہ کئی چیزیں ایسی محسوس بھی کی. اور بیسیکلی انٹرسٹ کہاں سے پیدا ہوا، جب میں نے مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی ہی کچھ کتب جو گھر میں پڑھی ہوتی تھی اور جن کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، بس انہی کو دیکھنا شروع کیا تو لگا کہ یہاں تو بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں. ہمیں جو بتایا جاتا ہے جلسوں میں، ہمیں جو بتایا جاتا ہے گیدرنگز میں، جو ہماری ایک وہ پالشنگ کی جاتی ہے، اس میں کئی ایسے کانسیپٹس ہیں جو کہ مرزا صاحب نے کچھ اور لکھا ہوا ہے اور ہمیں کچھ اور بتائے جاتے ہیں. جیسے کہ بہت عرصے تک ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی بھی ہیں. اور یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ہماری جماعت کے 70% لوگ ایسے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے، جن لوگوں کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے خود کیا بتایا اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ نے کیا بنا کے بھیجا ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو بس اتنا پتا تھا کہ وہ امام مہدی ہیں اور حضرت عیسیٰ جو کہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں وہ اب نہیں آئیں گے، تو حضرت امام جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں وہ حضرت مسیح موعود ہیں، حضرت عیسیٰ کی جگہ پر ان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اور انہوں نے جو لاسٹ یہ سیکنڈ کمنگ آف جیزس ہے اس کو جو ہے نا انہوں نے آ کر کنٹینیو کرنا تھا. بس اس قدر علم تھا ہمیں. اب ہوا یہ بات کہ آپ کی جو ہے یہ بات جی آپ کی جو ہے میں تھوڑا سا آگے آپ کو بتاؤں اس کے کہ ابھی ریسنٹلی 2-4 دن پہلے قطر سے ایک ساتھی ہیں ہمارے، نو مسلم بھائی ہیں ابھی ہمارے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے قادیانیت کو چھوڑ کر، اور انہوں نے بھی اپنی ریزن بالکل یہی بتائی ہے
کہ مجھے بچپن سے علم ہی نہیں تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت بھی ہے, ہمیں امام مہدی بتایا گیا تھا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں موسٹ آف دا ٹائم یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں. اب نبوت کا ٹاپک چھڑتا صرف وہاں پر ہے جہاں پہ بڑی ڈیپ اور تھورو ڈسکشن ہونی ہوتی ہے. جیسے کہ آہستہ آہستہ جب مجھے محسوس ہوا کہ جی کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی گھر میں گھر والوں سے ڈسکس کرنا اور پھر مربیان تک بھی کچھ اپروچ کیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ او ہو جی ایس کڑی کا دماغ خراب ہو گیا. تو وہ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو سب سے پہلے کہ آپ بات نہیں کر سکتے, بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ آپ پہ پہلا لیبل لگتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایشو ہے اس کا کوئی, تو اس سے کیا بات کرنے کا فائدہ. اور اگر اس میں تھوڑا سا میں نے جس طرح کنٹینیو کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتی رہی, تو اس سے پھر مجھے کئی ایسی چیزوں کا بھی علم ہوا جو شاید اگر ہم اس کو دیکھنے نہ بیٹھتے تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ اس قدر غلط اور بے بنیاد اور اس قدر گندی باتیں وہاں موجود تھیں کتب میں مرزا صاحب کی, جو کہ ایک شریف آدمی کی تو بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو دیکھے پڑھے اور پھر اس کے ساتھ وہ مطلب شائب بھی کر سکے اور جماعت کا پارٹ بھی رہ سکے. اور پھر جب ان کی نبوت کے حوالے سے بات شروع ہوئی تو اس میں پھر مربیان نے مجھے جو بتانا شروع کی باتیں, ان میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو خود مرزا صاحب سے ہی کانٹراڈکٹری تھیں. یعنی خود مرزا صاحب اپنی بک میں کچھ اور لکھتے ہیں, مربی آپ کو کچھ اور بتاتے ہیں. تو وہاں پر آ کر بہت ڈاؤٹ کریٹ ہونے لگ گئے ذہن میں. اور پھر الحمدللہ ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں پہ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ بہت ہی غلط سائٹ پر تھے ہم لوگ, بہت غلط کام کر رہے ہیں, ایک ایسے شخص کو مان رہے ہیں جس کی اپنے دعووں میں بھی اس قدر تضاد موجود ہے کہ اگر ہم ان سب کو اکٹھا لے کر چلیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کس کو لے کر چل رہے ہیں اور کس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو جی بس بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہے کہ ایک جی دعوے کو اگر آپ سچا مانتے ہیں تو دوسرا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے, دوسرے کو سچا مانتے ہیں تو پہلے بالکل والا. ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. لاٹ آف کنفیوژن, اتنی کنفیوژن ہے کہ بس اس کو دور کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا بالکل میں ایک داور بھائی, جی جناب, اب یہ فیصلہ کیسے کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جی صحیح کہہ رہے ہیں یا مربی صحیح کہہ رہے ہیں؟ آج کل تو مربی زیادہ عقل مند ہو گئے. اچھا سسٹر, ویسے یہ آپ کیونکہ بہتر جانتی ہیں, یہ کنسپٹ کیا ہے کہ مطلب ایک مربی صاحب بات کر رہے ہیں, ایک مرزا صاحب کی بات ہے. مرزا صاحب کو تو نبی مانا ہوا ہے انہوں نے, مطلب اس کی بات جو ہے وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے, اس کو ان کو ماننا چاہیے. جبکہ یہ الٹی گنگا کیوں بہ رہی ہے کہ مرزا صاحب کی اگر بات مربی صاحب کے خلاف نظر آتی ہے تو پھر بھی یہ مربی صاحب کی بات کیوں مانتے ہیں؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ؟ جی ضیاء رسول بھائی, پتہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پورا کا پورا جو یہ مذہب ہے نا احمدیت کا, یہ پورا کا پورا مذہب ہی کنفیوژن کا ہی نام ہے. بیکاز یو نو جو مربی ہے نا, ایون دے آر آل کنفیوزڈ, وہ خود بھی کنفیوز ہیں. وہ ایک جواب برائے جواب دیتے ضرور ہیں لیکن وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب ہم مرزا صاحب کی بات کوٹ کریں یا ہم یہ والا جواب کوٹ کریں. اور کئی ایسے موقع آئے جہاں پر بات کرتے کرتے اگر میں نے اس میں سے مزید کوئی سوال ان سے پوچھا تو وہ کنفیوژن کی وجہ سے نا بس وہ وہاں پر آئیں بائیں شائیں, اور وہ جسے کہتے ہیں کہ بغلے جھانکنا اور دائیں بائیں دیکھنا, اور اس طرح کی بھی سچویشن آئیں. تو میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب وہ ایک بڑی, میں نے بار بار ڈسکشنز میں ایک بات سنتی تھی کہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں مگر مرزا صاحب کی بات نہیں مانتے ہیں. مربیان کرام ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں کہ جب بھی ان سے مرزا صاحب کے بارے میں بات کریں نا کہ آئے, اگر پہلے تو بات نہیں کرتے لیکن بڑے ترلے ڈال کے کوئی شرم دلا کے مرزا صاحب پہ بات کریں. ان کی شرط یہ ہوگی کہ آپ نے صرف ایک سوال رکھنا ہے, اس سوال کا جواب دیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی سوال دوسرا نہیں ہونا. اس کی شاید ریزن بھی یہی ہے کہ اگر اس کا ہم جو بھی جواب دیں گے تو مرزا صاحب کسی دوسری بات میں پھنس جائیں گے ہمارے جواب کی وجہ سے. یہی بالکل ایسی ہی بات ہے, بالکل ایسی ہی بات ہے. بھائی آپ بات کر رہے تھے. جی میں صرف یہ دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ انگریزی میں ایک محاورہ ہوتا ہے جو مربیان کا کردار ہے, جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں قادیانیت کے اوپر یا اپنی پریچنگ یا اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, آپ ان کو جیسے میری بہن نے کہا آپ مرزا صاحب کی کتابوں سے نکال کے اس کے بالکل الٹ عقائد دکھائیں تو وہ اپنی چیزوں پر انسسٹ کرتے ہیں. تو پھر میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, حق بجانب ہوں میں یہ سوال کرنے میں ان سے, انگریزی کا سوال ہے, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ آپ اپنے نبی کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ ایسی بات جو آپ کے نبی کو نہیں پتا تھی آپ کو پتا ہے. آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ تو یہ مطلب وہ وہی ہے. اور یہ میری بہن نے جو بات کی ہے نا, میں آج شاید پہلی مرتبہ میرا خیال ہے اس پہ معاف کیجیے گا میرا فون نیچے گر گیا اسٹینڈ سے, میں آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ شاید بات میں کرنے لگا ہوں, اس چیز کا اعتراف کرنے لگا ہوں یا انکشاف کہہ لیں جو بھی. اور وہ یہ ہے کہ یہ جملہ جنہوں نے استعمال کیا نا کہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں مرزا صاحب کی نہیں مانتے, یہ سوشل میڈیا پہ الحمدللہ میرا انٹروڈیوس کیا ہوا جملہ آج سے کوئی 6-7 برس پہلے. اچھا اچھا اچھا, بالکل جی ہاں, میں نے تو سنا میں تھا نے ان بٹ سے آئی یہ ڈidn't گزارش know. کی کہ نہیں آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں مرزا صاحب کی نہیں مانتے. اور یہ کافی مشہور ہوا الحمدللہ. میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک دو انٹرنیٹ پہ جو پریچرز ہیں وہ کیا نام ہے انجینئر صاحب ہے کوئی محمد علی مرزا صاحب, انہوں نے بھی ایک دو دفعہ جملہ یوز کیا اور میں نے چند ایک احباب کو بھی یوز کرتے دیکھا. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. کوئی کاپی رائٹس نہیں ہے, جس کا دل کرے یوز کرے. اور دوسری بات ایک یہ عرض کروں گا کہ زیار رسول بھائی, شمس الدین بھائی, آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی ماشاءاللہ, آپ سب کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میری بہن بھی ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں, جتنی خصوصیات جماعت قادیان کی, جماعت احمدیہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں, میں تو احمدی لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں, کہ اس جماعت کی جتنی خصوصیات میری بہن نے بیان کی ہیں جو کہ اس جماعت کا حصہ تھیں ایک وقت میں اور سرگرم کارکن تھیں جیسے انہوں نے مجھے بتایا, آپ دیکھیں کہ یہ تمام ڈیفینیشنز ایک کلٹ کے اوپر پوری آتی ہیں. آپ کلٹ کی ڈیفینیشن اگر انگلش میں دیکھیں آپ جا کے, تو یہ تمام وہی چیزیں ہیں کہ عقائد چھپانا, اصل عقیدہ نہ بتانا, عقیدہ سامنے آ جائے تو اس کی تعویل کرنا, مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو اپنے اس میں گرفت میں جکڑے رکھنا, ایون اپنے لوگوں کو بھی اصل عقائد کی ہوا نہ لگنے دینا, جو کور ویلیوز بالکل یہ مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا ہے, ایسے ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ان کی, ہاں ڈکٹیٹ کرتے ہیں مطلب کہ اپنے پنجوں میں دبا کے رکھنا ہے, جیسی مرغی اپنے چوزوں کو ہر وقت پروں کے نیچے رکھے تو وہ جو حال ہوتا ہے بالکل وہی حال ہے کہ بخاری مسلم کی آپ نے تعلیم نہیں سیدھی نہیں لینی, منتخب نصاب پڑھنا ہے, جماعت کی کتابیں پڑھنی ہے, اور عقائد پھر چینج ہوتے جاتے ہیں. جیسے آپ اچھی طرح جانتے ہوں کہ حالانکہ موضوع نہیں ہے, ہم دوبارہ پلٹیں گے یوز آصف کی طرف جو کہ اصل موضوع ہے, لیکن برسبیل تذکرہ میں یہ چلتے چلتے ذکر کر دوں. کلٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب جو چیز ان کے عقائد میں سے آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہے اسے وہ نکال دیتے ہیں, اسے چھپا لیتے ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, پرانے ایڈیشنز ہیں ان کی کتابوں کے, مرزا صاحب کی نہیں, ان کے پھر آگے جو بعد میں سلسلہ چلا ان کی کتابوں کے ایڈیشن ہے جس میں یہاں تک لکھا ہوا تھا, اور یہ نسخے میرا خیال ہے موجود بھی ہوں گے ان کے قلمی لائبریری میں, ہمت ہے تو نکال کے دکھائیں, کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اب مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا اور فیض قادیان سے جاری ہے. یہ جملے انہوں نے اب حذف کر دیے نئے ایڈیشنز میں سے. کیوں کہ اگر یہ بات سامنے آ جائے گی آج کل کے انٹرنیٹ میڈیا کے دور میں تو یہ تباہی ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ میری بہن یہاں پر موجود ہے, میں اس لیے وہ بات نہیں کروں گا, اگر میری بہن نہ بھی ہوتی تو مجھے 100 مرتبہ میری زبان اینٹ تھی وہ بات کرتے ہوئے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب, اور یہ ان کے اپنے حواریوں نے لکھا ہے, کو ہم گھر سے لکھ کے نہیں لائے, کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب محمدی بیگم کی شلوار کے ساتھ سلوک کرتے تھے. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, یہ تمام حوالے ان کی کتابوں میں موجود تھے جو انہوں نے اب حذف کر دی ہیں, موجود ہی نہیں ہے. تو یہ تمام نشانیاں کلٹ کی ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو. یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ they try to teach their prophet. جی سسٹر, ایک چھوٹا سا کوسچن اور ہے, یہ بچوں کی جو ہے وہ تربیت کے لحاظ سے کہ جو ہے وہ مطلب کہ ریلیجن کے حوالے سے کہ مذہبی طور پر وہ اپنے بچوں کو کس طرح کی تربیت دیتے ہیں, ظاہر ہے ایز اے مسلم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ریلیشن کے حوالے سے خصوصی طور پہ, تو کس طرح کا یہ تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی, مسلمانوں کے ساتھ کس طرح اپنے ڈیل کرنا؟ جی بھائی, چونکہ سارے فیزز سے میں خود بھی گزری ہوں, تو جب میں خود بچی تھی تو ایسا تھا کہ یہ ہماری نا ایک سلیبس سارٹ آف سلیبس سمجھ لیں آتا تھا کہ اس دفعہ پرچے میں ہے کہ مرزا صاحب کی فلانی والیوم کا فلانا یہ جو ہے نا اقتباس ہے, یہ کوسچنز ہیں, آپ نے جس طرح کمپریہنشن ہوتا ہے نا, ہم پیراگراف کے ساتھ کوسچنز ہوتے ہیں جس کا جواب دیں, تو وہ مرزا صاحب کے کچھ پرٹیکولر ہمیں پریچنگز نکال کر ان پیس میں سے پوچھا جاتا تھا کہ اس پہ آپ کمنٹ دیں اور اس میں یہ کوسچن ہے, اس کا یہ جواب دیں آپ. تو اس طرح کے ہمارے مقابلے ہوتے تھے, کچھ کوسچن آنسر سیشن سارٹ آف جنرل نالج جماعت احمدیہ کے بارے میں. اور پھر اس پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف وہ ہمارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں بلکہ اس میں
باقاعدہ پرائز بھی ملتے تھے. ایک سارٹ آف موٹیویشن ہوتی تھی بچوں کے لیے کہ آپ مطلب یہ مقابلہ ہے, آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو انعام بھی ملیں گے. جو جیتے گا, جو جیتنے والا اسٹوڈنٹ یا اسٹوڈنٹ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا, he or she will get the prizes. اور اس کے علاوہ پھر بعض اوقات سیرت نبی کے موضوع پہ ڈیبیٹس اور اسپیچز, مطلب بہت سے ایسے مواقع ہوتے تھے. اس میں بھی ہمیں سیرت نبی پہ بات کرنا ہوتی تھی, لیکن آدھے سے زیادہ جو کوٹیشنز تھی نا انٹرسٹنگلی وہ حضرت مسیح موعود کی ہوتی تھی. لائک ہم اس میں اگر یہ بتا رہے ہیں نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو وہ ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا, بلکہ ہم یہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح موعود نے یہ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیونکہ ہمیں بتایا یہی جاتا تھا, ہمیں دکھایا ہی جاتا تھا. تو کئی ایسی چیزیں ہیں, کئی ایسی احکامات ہیں, کئی ایسی احادیث ہیں جو جب ہم کوٹ کرتے تھے تو ہم مرزا صاحب کے حوالے سے کوٹ کر رہے ہوتے تھے, اور بعد میں پھر جب دیکھتے چلے گئے, پڑھتے چلے گئے, ظاہر ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات اور باقی اسٹڈیز بھی تھی. تو وہاں جب ہم چیز دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ یہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا تھا, یہ تو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے, اور نام ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں تو مرزا صاحب کا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں یہ بیٹھتا تھا کہ ہم نے جو بھی پڑھ رہے ہیں ہم مرزا صاحب کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں اچھی باتیں بتائی ہیں, انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے اور ہم نے ان کو ہی فالو کرنا ہے. یعنی ہم ڈائریکٹلی تو ان کو نبی نہیں مان رہے ہیں, نہ ہمیں نبی بتائے گئے کبھی, مگر ہم انڈائریکٹلی انہی کو سب کچھ مان رہے تھے. تو دوسرا یہ تھا کہ یہ جو تھی نا جتنے بھی کمپٹیشنز اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز تھیں یہ مینڈیٹری تھیں, یعنی ہر ایک نے اس میں حصہ لینا ہوتا تھا. ہر گھر میں یہ ہر بچے کے لیے سلیبس ڈیوائز ہوتا تھا, جاتا تھا. اور پھر ہمیں ایک بات بتا دی جاتی تھی مولویوں کے متعلق اسپیشلی کہ مولویوں سے تو بات ہی نہیں کرنی, مولوی تو بہت گندے لوگ ہوتے ہیں. مطلب چھوٹے بچے تھے جب, بہت چھوٹے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ مولوی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان سے بچ کے رہنا ہے, یہ بچوں کو مار دیتے ہیں. تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر اور طرح کے ڈراوے تھے کہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں, ان سے بچ کے رہنا چاہیے. پھر اور بڑے ہو گئے تو پھر یہ جی مولوی نال گل نہیں کرنی, کیونکہ مولوی جو ہے وہ آپ کو جو باتیں بتائیں گے نا وہ ساری جھوٹی بتا دیں گے, کیونکہ جھوٹ اور مولوی جو ہے وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو جیسے جیسے ہماری گروتھ ہوتی جاتی ہے اکارڈنگلی ہمارے مائنڈ سیٹ میں مولوی سے نفرت, مسلمانوں کے فرقوں سے نفرت, پورے اسلام مذہب سے نفرت, کیونکہ وہ بیسیکلی احمدی جو ہے وہ اف آئی ایم ناٹ رانگ, احمدی تمام غیر احمدیوں کو مسلمان نہیں مانتے, چاہے وہ زبان سے اس کا اقرار کریں یا نہ کریں. اور ڈیفینیٹلی مرزا صاحب بھی ایسا ہی کچھ کہتے ہیں. تو یہ ساری نفرت, یہ سارا تعصب, اور جتنا تعصب جماعت احمدیہ بھرتی ہے ہمارے اندر, الزام لگا دیتے ہیں جی مولوی بڑے متعصب ہوتے ہیں. جی ایسا نہیں ہے, سب سے زیادہ تعصب تو خود جماعت احمدیہ نے مجھے سکھایا, مجھے میری پرورش میں ڈالا. اور جیسے جیسے ہم مزید بڑے ہوئے تو پھر کئی ایسی ریسٹرکشنز بھی تھیں جہاں پر مطلب ایک بندہ جو ہے اس کی سوچ, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ آزاد نہیں ہے, ہم کسی اور کے ہاتھ میں ہیں, ہم آزادی سے سوچ بھی نہیں سکتے, کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ایون وی couldn't think about anything, we couldn't think out of the religion, out of Ahmadiyya. جو ہے یہ تو اسی طرح سے کیا کانسیپٹ ہے, صدقے اور زکوٰۃ کا کیا کانسیپٹ ہے ان میں, یہ بھی ذرا ایڈ کر دیجیے گا. جی صدقہ کریں کہا تو جاتا ہے اور صدقے ہم نے بڑے دیے بھی ہیں, بٹ ابھی جو آپ صدقے دیتے ہیں نا, کسی مدرسے میں صدقہ دے دیا, کسی غریب آدمی کو ڈھونڈ کے اس کے گھر میں آپ نے کوئی صدقے کی رقم پہنچا دی. ہمارے تو چونکہ جماعت کا ایک اپنا سسٹم, ایک آرگنائزڈ, آپ نے کہا نا کلٹ, تو بہت ہی آرگنائزڈ کلٹ ہے جس کا ایک پورا کا پورا سسٹم ہے, ایک پورا اسٹرکچر ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک. دیر آر آرگنائزیشنز, دیر آر فنڈس, ان کے نام ہیں ڈفرینٹ, ان کی سیگریگیشنز ہیں. یتیموں کے لیے یہ فنڈ ہے, بیواؤں کا فنڈ ہے, وہ بہشتی مقبرے کا فنڈ ہے, وصیت کا فنڈ ہے, فلانا فنڈ ہے. اور یہ جتنے بھی صدقے ہیں نا, زکوٰۃ تو خیر میں نے اپنی لائف میں دیتے نہیں دیکھی کبھی گھر میں, کبھی نہیں دیتے دیکھی جی. زکوٰۃ کا کنسیپٹ تو 42 فنڈز ہیں میری بہن, 42 فنڈز ہیں. جی وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ زکوٰۃ کی بات کر رہے تھے نا, تو زکوٰۃ تو نہیں دیتے دیکھی میں نے کبھی کسی کو, نہ میں نے کبھی دی تھی.
मतलब ज़कात एक इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। मेरी बहन जो 42 किस्म के डिफरेंट फंड्स देगा उसके पास ज़कात के लिए बचेगा क्या? बचेगा क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें जो बताते थे, जैसे मैं छोटी सी थी तो वो मेरे हाथ से दरवाजे पे भेजा जाता था कि जाएं जी ये जाके फलाना चंदा, अब तो मुझे वो एग्जैक्टली नाम भी नहीं याद, बहुत छोटी थी उस वक्त, ये इस चंदे की ना रसीद कटवा के आ जाओ। तो ये चंदे ही चंदे थे हर वक्त, और ज़कात और ये इस तरह की चीजें नहीं होती थी। सदके देते रहे लेकिन वो सदके सारे जमात को जाते थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, चूंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अगर आप जी जी मज़ीद बिल्कुल टाइम दे बिल्कुल सकें बिल्कुल। तो मेहरबानी, नहीं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर जी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह दोबारा आपसे जज़ाकल्लाह। रब्ता करेंगे, और मैं चाहूँगा कि इंग्लिश में आपका इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करके उसको पब्लिश किया जाए, क्योंकि जो जी बिल्कुल जमात में से इंशाल्लाह। लोग निकल के आते हैं ना, वो जो हकायक बयान करते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, उन पे ज़्यादा लोग जो है वो जी ध्यान देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जैसा आपने बताया, इनके ज़हन में शुरू से भरा हुआ है मौलवी मौलवी मौलवी, तो मौलवी जो बात करेगा वो नहीं सुनेंगे, लेकिन जो इनके अंदर से निकल के आए हैं उनकी कम से कम वो बात ज़रूर सुनेंगे, तो उसका असर भी बड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। बिल्कुल इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल राब्ता इंशाल्लाह। मेरी जी तो बहुत सुनते ही नहीं शुक्रिया। आले। जी जी शमसुद्दीन अच्छा, भाई, वो मैं मैंने एक बात बता करना दिया। चाहता मैं एक बात करना चाहता हूँ जी जी ज़ियारसुल भाई। जी शमसुद्दीन भाई आप ज़ियारसुल बोलिए। भाई, मैं ये कह रहा हूँ मेरी तो मर्ज़ी सुनते ही नहीं यार, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ नहीं नहीं पुराने वो हो अच्छा, गए। सुनते। दूसरी बात, सुनते। मैं हाँ जी, मैं भी अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने बड़ा शॉर्ट नोटिस इनको दिया, इतनी रात गए दिया, इनको डिस्टर्ब किया, जाहिर है फैमिली वाली है, सब कुछ है। लेकिन अब मैं बहुत बहुत मेरी तरफ से भी आप, अल्लाह ताला आपकी ये काविश कबूल करें मेरी बहन। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस अच्छा पे टाइम किया। मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। दावरजीज भाई, आपको तो अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि जो आप इंग्लिश में प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत लोग उसको लाइक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आपका पहला इंटरव्यू था, जो आपने मुझे बाद में वीडियोस भेजी और मैंने उसमें कुछ हवालाजात लगा के अपने चैनल पे अपलोड जी किया आपकी इजाजत से, तो ये जो जी जी बिल्कुल। आपकी गुफ्तगू हुई है माशाल्लाह दोनों की, बहुत अच्छी रही। बहुत सारे मुझे लोगों ने इस पे मैसेज किए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी गुफ्तगू थी, इस पे दोबारा भी डिबेट होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह तो मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह का दोबारा आप प्रोग्राम कर लें तो उसका, ये क्योंकि जब तो हमें लोगों की वो राय मिलती है उसमें हमें बहुत इंग्लिश में जी जो है वो बिल्कुल करने क्यों की नहीं। वाकई बहुत ज़रूरत सारी है, हमें क्योंकि जो स्पीकर्स हैं उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ भी नहीं बेचारों को पता। उर्दू स्पीकर्स जो है, मिर्ज़ा साहब की किताबें उर्दू में हैं, तो उनका ये बिल्कुल है हाल कि उनको ये भी नहीं पता कि मिर्ज़ा साहब ने दावे क्या क्या किए हुए हैं। तो जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उन बेचारों को तो कुछ भी नहीं पता, तो ये जी बहुत बिल्कुल, ज़रूरत है। आपकी बात, दोनों भाइयों की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इंशाल्लाह ताला शमसुद्दीन भाई के साथ यही डिस्कस भी कर रहा था, आपको भी ज़्यादा इस बात का पता है। मैं जी जी अपनी बहन से एक दफा फिर रिक्वेस्ट कर लूंगा, एक और टॉक हम कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे। डिबेट तो दो मुखालफिन के दरमियान होती है, जब मुवाफकत में हो तो वो डिबेट नहीं होती। हम एक सेमिनार कर लेंगे, एक गुफ्तगू रख लेंगे, उसकी नशिस्त रख लेंगे। बात यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है 21वीं सदी में। मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ, बहन मेरी पाकिस्तान में है, लेकिन कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। हम इसी तरह से स्ट्रीम यार्ड पे या किसी और चैनल पे लाइव इसी तरह से बात कर लेंगे, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, आप अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। और उसकी एक और वजह और भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे शमसुद्दीन भाई ने शुरू में ये बात फरमाई है कि वो जब हमने वो जो मैंने उनके साथ, बहन के साथ वीडियो बनाई थी और फिर उसके बाद एक आधी वीडियो मैंने अपनी भी अपलोड की थी इंग्लिश में, उस वक्त तक हमारी रिसर्च अभी जारी थी, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। और वो जो सलीम मीर माइंड रोस्टर है उसको भी इग्नोर करने की आप कह लें, हालांकि मैंने हामी भी भर रही थी लेकिन फिर इग्नोर किया दो वजूहत बिना पे जो मैं बयान कर चुका हूँ। उसमें एक वजह ये थी कि अभी रिसर्च हम कर रहे थे, फर्दर किताबों को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है शमसुद्दीन भाई इस बात की तायद करेंगे कि मेरे ख्याल में अब हमारी रिसर्च तकरीबन कंप्लीट है। हम उसको सिर्फ अब फाइनल टचेस दे रहे हैं, उसे ब्रश ऑफ कर रहे हैं, उसे मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं। रिसर्च कंप्लीट हो गई है और हक बनता है, डिजर्विंग है अब कि अब उसके ऊपर हम एक और या दो तीन इवन वीडियोस तफसील से करें, जिसमें से एक बहन के साथ डिस्कशन भी हो सकती है, जी जैसे आपने फरमाया, सही। इंशाल्लाह। जी शमसुद्दीन भाई। जी अपना अभी तक जो इनसे तो माइंड रोस्टर मीर ने दावर साहब से तो राब्ता किया, मुझे उन्होंने बताया था, मगर देखिए कैसी अजीब बात है
کہ مائنڈ روسٹر صاحب جو ہے ان کے بارے میں مجھے پتا چلا انہوں نے اپنی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھائی اسی معاملے میں. داور صاحب شاید آپ کو یاد ہو, آپ نے نظر سے گزری کہ نہیں گزری؟ اچھا, مجھے جو ہی کسی بندے نے اس کا لنک بھیجا, میں نے اس کو اوپن کیا تو اگلے ہی دن انہوں نے اڑا دی ویڈیو, یعنی میں اس کو سن نہیں سکا ابھی تک. تو پتہ نہیں یہ داور بھائی نفسیاتی طور پہ یہ کیوں پریشان ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے تعویلات کرنی ہے اس پوری یوز آصف کی سٹوری کی. یہاں میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں, زیار رسول بھائی آپ نے بھی اور داور صاحب نے بھی پچھلے دنوں اعظم سیفی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس پہ انہوں نے وہ جو یاتی علیہ فنا والی کہ مسلمانوں نے مولویوں نے تبدیلی کر دی ہے, جی جی جی, کلمی نسخہ اس نے کہا جی میرے پاس پڑا ہے, تو کلمی نسخے کے اندر ایسے ایسے ہے اور بعد میں مولوی نے تبدیلی کر دی. ہمارے وہ جو ابو مشتبہ راشد بھائی ہیں انہوں نے ان کا جواب دیا ہے. صحیح. اچھا, کلمی نسخے پہ جا کے اعظم سیفی بڑی بات کر رہا ہے جی کلمی نسخے میں ایسا نہیں ہے. اچھا, اس اعظم سیفی کے پاس اکمال الدین و تمام النعمت کا کلمی نسخہ پڑا ہے. ہاں بالکل مجھے یاد ہے. بھائی ذرا میری بات پہ توجہ کیجیے گا. بالکل مجھے یاد ہے, میں بالکل ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو بھی اس کا پیج بھیجا تھا, یاد ہے؟ بالکل یاد ہے مجھے, بالکل یاد ہے. جی ہاں. اچھا, اب وہاں پہ کہتا ہے مولویوں نے تبدیلی کی ہے, کیوں نہیں کہتا کہ مرزا قادیانی نے بھی تبدیلی کی ہے؟ یہ کیوں چھپا گیا اعظم سیفی؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا. کلمی نسخے میں لکھا ہے کہ یوز آصف بادشاہ کا بیٹا ہے, اس پہ کیوں نہیں ویڈیو بنا کے اعظم سیفی کہتا کہ یہ دیکھو یہ کلمی نسخہ میرے پاس موجود ہے, کتاب کمال الدین و تمام النعمت کا, اس کے اندر ذکر ہے کہ یوز آصف جو ہے یہ بادشاہ کا بیٹا ہے. اس کہانی سٹارٹ ہی وہیں سے ہوتی ہے. یہ کیوں نہیں اعظم سیفی کرتا؟ اس کے بعد نسخہ ہے تو سچ کیوں نہیں؟ یہ دیکھیں, یہ مربیان کے جھوٹ ہیں جو ہم عوام کے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں. بالکل, یہ مربیان کے بھی نہیں ہے. مرزا قادیانی صاحب نے خود یہ میں سخت لفظ استعمال کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں, دجل اور فریب سے کام لیا, جہاں پر انہوں نے, اور یہ کام انہوں نے ہر کتاب کے ساتھ مرزا صاحب نے بھی لیا آگے سے. جی جی فرمائیے. آگے سے اعظم سیفی صاحب نے بھی اس کام لیا نا, میں اس لیے مربیان کا ذکر کر رہا تھا. جی بالکل, وہ مطلب ظاہر ہے پھر وہ پتا پہ پوت گھوڑے پہ گھوڑا, پورا نہیں پر تھوڑا تھوڑا, وہ تو پھر کام ہوگا, وہ تو کریں گے. جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کر گئے ہیں وہ ان کی ماننے والوں کے لیے حجت ہے, وہ سنت ہے ان کے نبی کی, وہ اپنی سنت کے نبی کی سنت کا ثواب نہیں لیں گے. مرزا صاحب نے جس طرح سے حقائق چھپائے ہیں, ازل من الشمس ہے, سورج کی طرح روشن ہے, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, پڑھے لکھے مربیوں کو بھی پتا ہے, لیکن پھر وہی ڈھاک کے 3 پات مرغے کی 1 ٹانگ, وہ نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں, میں پڑھ رہا تھا, مجھے ایگزیکٹ ریفرنس یاد نہیں ہے. آپ نے تو زیارت بھی, جی فرمائیے. آپ نے تو داور بھائی زیارت بھی کی ہوئی ہے وہاں پہ سری نگر میں جا کے. یہ قبر میری دیکھی ہوئی ہے, میں یہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو محلہ خانیار ہے نا سری نگر کا, جہاں جس کا ذکر مرزا صاحب نے کیا ہے, انہوں نے کہا جی یہاں یوز آصف کی قبر ہے. اور یہ میں نے یہ بات پہلے بھی ویڈیو میں کہی تھی کہ میری جو ہاف آف مائی فیملی ہے وہ جموں اور کشمیر سے ان کا تعلق ہے, ابھی بھی وہ رہتے ہیں سری نگر میں رہتے ہیں. اور جو میری جو سب سے بڑی ممانی ہے وہ کشمیر سے ہیں, وہ محلہ خانیار سری نگر سے ہیں, اور میں وہاں ان کے ہاں جا چکا ہوں, دعوتیں کھا چکا ہوں جب حالات بہتر تھے. وہاں پر ایک قبر نہیں ہے, ایک قبر نہیں ہے زیار رسول بھائی, وہاں پر 3 درگاہیں ہیں, 3 قبر, وہ درگاہ کہتے ہیں مقامی زبان میں. وہاں پر 3 بزرگوں کی قبریں ہیں, میں نے تینوں کی زیارت کی ہوئی ہے. میں اس وقت میری عمر چھوٹی تھی, بالکل بھی بچہ نہیں تھا, لیکن سمجھدار عمر تھی, لیکن چھوٹی, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی قبر مشہور کی ہوئی ہے. وہاں پر کسی کو یہ بات نہیں معلوم کہ حضرت عیسیٰ کی قبر مشہور. وہی بات تو عبداللہ کشمیری نے بھی لکھی ہے نا اپنے خاتمے کے, میں نے تو یہ بات لکھی نہیں ہے, اور نہ کسی کو یہاں پتا ہے, نہ کوئی ایسا کنسپٹ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. یہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے بات جو ہے میرا نام لے کے تو جھوٹ بول دی ہے. بھائی میں اس بات کا ذاتی گواہ ہوں. آپ مجھے قرآن پر جس بات پر اللہ کے پاک نام پر حلف لینے کو کہتے ہیں, میں حلف لے کر یہ بات کہنے کو آپ کو تیار ہوں. بھائی ممکن ہی نہیں ہے, وہاں مسلمان رہتے ہیں, مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟
हजरत ईसा की कब्र कोई नहीं, उनको कोई नहीं कहता कि हजरत ईसा की कब्र है। मैं हल्फ लेके आपको, आप जिस पे कहें मैं हल्फ लेके आपको बताने को तैयार हूँ। अच्छा चले एक काम और करते हैं, एक सेकंड जी, एक काम और करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। शमसुद्दीन भाई, मैंने ये अभी किसी शमसुद्दीन भाई से भी जिक्र नहीं किया, आपसे किसी को नहीं, मेरे ज़हन में अभी ख्याल आया। अब देखिए मैं आपको नाम भी देने लगा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं उनको जानता हूं, रिश्ते में वो मेरे मामू लगते हैं। नाम उनका मुख्तार है, सही, ठीक है जी, मुख्तार नक्शबंदी उनका नाम है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको नाम दे रहा हूं, मेरे अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया। कश्मीर में आपको हालात पता है इंटरनेट के इस वक्त क्या है? वहां पर 3G 2G नेटवर्क उन्होंने अभी ऑन किया है, जिससे ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं चल रहे प्रॉपरली, कभी चल पड़ते हैं कभी नहीं चलते। जैसे ही वहां हालात नॉर्मल होते हैं, मैं तो वहां नहीं जा सकता। मैं अपने जो रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं ना, मैं उनको स्ट्रीम यार्ड पर ले आऊंगा इस तरह से। वो कितनी पुश्तों से मोहल्ला खानियार में रहने वाले हैं, अब रिसेंटली वो वहां से मूव किए हैं, वो किसी और जगह चले गए। पुश्त दर पुश्त दर पुश्त उनकी फैमिली खानियार की रहने वाली है। उस वो जो जिसे यूज़े आसिफ की कब्र कहते हैं, उसके ज्यादा दूर वॉकिंग डिस्टेंस पर उनका घर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं उनको स्ट्रीम यार्ड पर लाइव ले आऊंगा, व्हाट्सएप पर जहां आप कहते हैं मैं ले आऊंगा। आप उनकी जुबानी खुद सुन लीजिएगा कि इस कब्र की हिस्ट्री क्या है। एंड ऑफ स्टोरी। क्या ख्याल? अच्छा दावर भाई, ये देखिए मैंने एक यहाँ पे मैसेज हाईलाइट किया है, कहता है क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने किसी को गाली दी? तुम लोग मुसलमान नहीं हो, मौलवी हो। अब देखो ये है प्रोपेगेंडा जमाते कादियानिया का। अब जब इनसे बात करेंगे तो क्या कहेंगे? देखें जी, मैं अभी हदीस शरीफ दिखाऊं, फिर मैं दिखाऊं नबी, ये अभी मुबारक कर कह रहा था, ये इधर नीचे कमेंट कर रहा है, कहते दिखाऊं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। मतलब दुनिया को ये बताएंगे। अच्छा चले, मुझे पता है उसने क्या दिखाना है, उसको कहें भाई आप दिखा लें, चले दिखाएं। मैं उसका मतलब जवाब यहाँ बगैर किसी रेफरेंस बुक देखे बगैर मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर मुबारक मुरब्बी ने वो जवाब गलत साबित कर दिया ना, तो फिर आप जो चोर की सजा वो मेरी सजा। वो बात है, उसको क्या लगा, मुझे पता है वो क्या प्रोपेगेंडा देखें इनका, कि लोगों को ये कहेंगे कि क्यों गालियां देती हो, नबी पाक ने नहीं गालियां दी, सहाबा कराम ने नहीं गालियां दी, गाली किसने दी है? अभी करेंगे जब कहेंगे मिर्जा साहब देखो गालियां तुम्हारे सामने, तो कहेंगे देखो जी फलां अंबिया ने, नबी ने ऐसे कहा, फलां नबी ने ऐसे कहा, फौरन वो वापस अंबिया पे ले जाएंगे। ज़िया रसूल भाई, ये लाइव स्ट्रीम 46 मिनट और 52 सेकंड पे हो गई है इस वक्त। जी जी, इस वक्त किसने मिर्जा साहब को गाली दी है? और हम साफ साफ करके तो बात कर रहे हैं, गाली कौन दे रहा है? किसने गाली दी है? को क्लिप काट के लगाएंगे यहाँ पर। मैंने तो दावर भाई ने बकायदा वीडियो अपलोड की हैं कि हम जो है वो या तो इनको कहेंगे बानी जमाते अहमदिया कहेंगे। जी बिल्कुल। हम तो ये मिर्जा साहब वाली रूहानी खजाइन पढ़ने के बावजूद हम वो जुबान इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि वो कहते हैं ना, थोड़ा सा खरबूजे में वेख के खरबूजा रंग फाड़ लेंदा है। रूहानी खजाइन पढ़ के भी हमने रंग नहीं पकड़ा। हमें पता कि ये रंग हमारे लिए खतरनाक है, ये मिर्जा साहब को ही सूट करता था ऐसा। ये बगाया कह देना, ये सारा कुछ कहना, ये इन्हीं के जिम्मे है। तो बहरहाल फिर भी मैं कहता हूँ अपना दावर भाई, असल में आपको पता नहीं है, ये मुबारक मुरब्बी को कल से विश चढ़ी हुई है। कल जो ज़िया रसूल भाई ने और हमने किया है ना इसके साथ, ये उसका गुस्सा निकाल रहा है नीचे आके मैसेज करके। नहीं, फिर गुस्से की बात है तो फिर गुस्सा मुबारक मुरब्बी को ही मुबारक हो, गुस्सा हम लोग गुस्से में आने वाले लोग नहीं। कल अभी कल की बात बताता हूँ। जी जी, एक बात मैं अर्ज कर लूं। असल में जब 26 मई की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, मैं इनके पास गया, शायद आप लोगों ने भी यकीनन देखी होगी। जी। उसमें मुबारक मुरब्बी ने एक दलील दी हमारी किताब पेश करके कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में इसने जिक्र किया कि यहूदी जो हैं वो जश्न उन्होंने मनाया, सारा कुछ किया, तो मैंने उस वक्त भी कहा ज़िया रसूल भाई, अब आपकी भी कहता हूँ, हो सकता है वीडियो कुछ लोग सुनते हो, मगर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग सुनने वाले हैं, आपका चैनल भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। तो मैंने उसमें भी ये बात शामिल की जिसका इस मुबारक मुरब्बी को बहुत गुस्सा है कि शमसुद्दीन ने मेरी बात के जवाब में ये क्यों कहा। जाहिर बात है, जब तुम ऐसी बात करोगे तो तुम फिर उम्मीद रखो कि रज़ाई भतीजा कुछ ना कुछ तो जवाब देगा ना। हो सकता है दावर साहब वो जवाब ना दे, ज़िया रसूल साहब ना दे, मगर मैं तो फिर इनके अंदर आया हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चले यहाँ फिर बताता हूँ, जब ये मिर्जा साहब की वफात
जब मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सफीर खत्म नबूवत भी कहा जाता है, जब उनकी वफात हुई तो उस वक्त मैं कादियानी जमात में शामिल था। अब ये कहते हैं नबी सल्लम की वफात पे यहूदियों ने जश्न मनाया। अब ठीक है, नबी सल्लम की वफात पे यहूदियों ने जश्न मनाया होगा, मगर यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती फौत होता है जो खत्म नबूवत के लिए तन मन की बाजी लगा देता है, जान निछावर करता है। तो यहाँ पे जो मैंने चनाब नगर रबुआ के अंदर देखा कि कादियानियों ने मिठाइयाँ तकसीम की, वहां पे मैंने खुद, जब उस वक्त मैं कादियानी था, तो मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी रहमतुल्लाह अलैह की वफात की मिठाई खाई हुई है कि लोग जफियां डालते थे, मगर वो ना जफियां समझिएगा जो तज़किरा में मिर्जा साहब मोहम्मदी बेगम को डालते थे। हाँ, वो तो और थी ना, वो जाली वाले कपड़े पहने आती थी मिर्जा साहब, आगे पता नहीं वो क्या अरबी में कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये वो। तो ये यानी कि हम गले, हाँ, हम गले मिलते थे, गले मिल के तो इस तरह एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। कादियानी हजरात जो उस वक्त, मैं भी उनमें शामिल था, हम कहते थे देखो यार कि एक अबू जहल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और एक ये नौज़बिल्ला अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, उस वक्त कादियानी जमात मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी रहमतुल्लाह अलैह को कहती थी ये भी अबू जहल है। और अब बताइए, जब यहाँ पे मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी रहमतुल्लाह अलैह फौत हो रहे हैं तो कादियानी जमात जश्न मना रही है, मिठाइयाँ तकसीम कर रही है। अब बताइए ये जो इन्होंने काम किया ये किससे मुशाबे है? यहूदियों से। आप समझ, अपने अल्फाज के मुताबिक, अपने अल्फाज के मुताबिक इन्होंने वो काम किया जो उस वक्त यहूदियों ने किया। तो फिर मजबूरन मैं कहना चाहूंगा, मैं मजबूरन कहता हूं, बल्कि मजबूरन नहीं, अब तो मैं तड़ल्ले से ये कहता हूं कि ये जो है कादियानी लॉबी, ये तकरीबन यहूदियों की पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर फ्रेंचाइज है जो यहूदीज़म को लेके आगे चल रही है। तो ये इन सब को गुस्सा इसलिए है कि ये हमारे अंदरूनी बातें। अब देखे दावर भाई, आपने तो वहां मिठाई नहीं खाई ना जब मौलाना मंजूर चन्योटी फौत हुए हैं, आप तो थे नहीं, ना ज़िया रसूल अमीनी साहब थे, ना और दोस्त थे। अब मैंने खाई है तो मैं ये बयान नहीं करूंगा, ठीक है, हक बनता कि नहीं बनता? देखें, इसी वजह से यही बात जो भी आपने कही है ना, आप इसको रिलेट करें जो इलामा इकबाल ने कादियानियत को यहूदियत का चरबा करार दिया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी, बिल्कुल उन्होंने भी देखा सारा कुछ, बिल्कुल 100%। हालांकि पहले वो इब्तदा में इस जमात के प्रचार से मुतासर थे, ये बात भी हकीकत है, वो इम्प्रेस हुए थे। भाई और शमसीन भाई, आप जो है वो स्ट्रीम के हवाले से जो हमारा टॉपिक था उसके हवाले से फाइनल जो पैगामात हैं वो दें ताकि स्ट्रीम को अमेंड करें, फिर उसके बाद जो है वो अगले सेटअप के बारे में हम डिस्कस कर लें। जी, काफी ठीक है। मेरा तो ये पैगाम है तमाम सुनने वालों को, इसमें अगर कादियानी सुन रहे हैं स्पेशल उनके लिए प्रोग्राम है, ये पैगाम है, और मुसलमानों के लिए भी एक पैगाम है, दोनों मैं आपको सुना देता हूँ कि कादियानी हजरात से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने मुरब्बियान से इस यूज़ असफ के बारे में जवाब तलब करें, अपने बड़ों से पूछें कि यूज़ असफ कौन है, हमें बताया जाए। फिर जो मुसलमान साथी हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी कादियानियों से इसका जवाब तलब करें। जो भी कादियानी डिबेट करता है उनसे पूछे यार हमें पहले यूज़ असफ के बारे में तो बताओ कि वो कौन था, वो बादशाह का बेटा था कि नहीं था, क्या अगर वो बादशाह का बेटा था तो किस तरह आपने उसको ईसा अलैहिस्सलाम बना दिया। अगर मिर्जा साहब तो जैसे आप ईसा अलैहिस्सलाम बने हैं, आपके इल्म में है, इनके लिए कोई चीज बनाना मुश्किल नहीं है। तो ये दो मेरे पैगाम है मुसलमानों को भी, दोस्तों को भी, और कादियानी हजरात से भी। बाकी इसके बाद दावर साहब जो कहते हैं, मैं 3 वीडियो उसका पूरा स्केच दावर भाई से सारी मुशावरत करके हर चीज करके हम बैठे हुए हैं कि इनकी तरफ से कोई जवाब आए। बहरहाल ये भी हम पैगाम दे दें कि हम कुछ अरसा इंतजार करेंगे, अगर कादियानी जवाब नहीं देंगे तो फिर हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। फिर ऐसा ऐसा मजीद 3 वीडियोस में जो हमने सबूत पेश करने हैं वो पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो जो मैंने वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह ये भी साबित कर दूंगा कि मिर्जा कादियानी ने रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14 पेज नंबर 170 पे ये जो झूठ लिखा है ये भी इंशाल्लाह मेरे जिम्मे रहा। तो बाकी दावर भाई जो पैगाम देना चाहते हैं
दावर भाई जो भी कादियानी कहे, आपका चैनल जो है वो पीएस स्पिरिट के नाम पे आपका चैनल जो है वो दोस्त चैनल का पूछ रहे हैं आपका? नहीं नाम से? नहीं, मेरा चैनल तो है शमसुद्दीन, जो पहले आपने लिखा हुआ था ना आरबी, खाली जो मेरा नाम आ रहा था शमसुद्दीन आरबी। अच्छा अच्छा जी, वो पाइस ये जो पाइस स्पिरिट है, ये जो पाइस स्पिरिट बहन का चैनल है वो। जी दावर भाई अब आप बताइए। जी बस आपने बात एंड कर दी है, मैं सिर्फ एक दो बातें ऐड करूंगा एंड में, वो ये कि अब जो फर्दर हमने रिसर्च की यूज आसिफ के ऊपर, उस पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, अब वो नई वीडियोस में आप वो भी देखेंगे। उस वक्त जब हमने पहली वीडियो की थी तो रिसर्च कंप्लीट नहीं थी। अब जो रिसर्च हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं एक मरतबा फिर दोबारा क्रेडिट देता हूँ, जिसमें ज्यादातर हाथ शमसुद्दीन भाई का है, इन्होंने माशाल्लाह बहुत वक्त दिया उसको। मैं इनके साथ डिस्कशन करता रहा हूँ जो कुछ भी किया, लेकिन ढूंढे हवाले जात इन्होंने हैं। ये मेरी नजर में शमसुद्दीन भाई अगर अब नहीं है तो अन करीब ये रूहानी खजाइन की 23 जिल्दों के ये हाफिज बनने वाले हैं। इनको तकरीबन हवाले उसके सारे एक एक जिल्द के जबानी इनको याद हो गए हुए हैं, और ये खट से मैं बात करता हूँ मेरे मुंह से निकलती है, कहते हैं ठहरो 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 अभी ये हवाला खोल के निकाल लेते हैं। हमने इसी तरह से जो हवाले फर्दर इकट्ठे किए हैं उसमें तो ये मामला और गंभीर है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क्लियर कट इस इंफॉर्मेशन को अल्लाह के इल्हाम की तरफ मंसूब किया। क्यों ऐसा ही है ना जनाब शमसुद्दीन भाई? आपने देखा है कि किस तरह से कितने क्लियर अल्फाज में उन्होंने ये बात की है। तो ये सारी चीजें हम अगली वीडियोस में सामने लाएंगे। अलबत्ता एक गुजारिश मैं अपने भाइयों से करना चाहता हूँ, कादियानी हज़रात से गुजारिश कर दी है मोहतरम शमसुद्दीन भाई ने कि जनाब आप सिर्फ मुरब्बियों का पीछा छोड़ें, आप खुद भी किताबें खोलें, को आपके ऊपर भी कोई फर्ज है, और न्यूट्रल होके पढ़े, तसब की ऐनक उतार के पढ़े। मौलवी मौलवी मौलवी, अब मैं आपको नजर आ रहा हूँ, मेरी शक्ल में कौन सा मौलवीपन आपको नजर आता है? ये मेरी गुफ्तगू से या मेरी बात से? मैं तो कोई इस किस्म का आदमी भी, मैं एक आम आदमी हूँ। मुझे भी लोग, आपके मुरब्बियान मुझे भी मौलवी कह के बुलाते हैं, इसलिए कि मैं पोल खोल रहा हूँ। शमसुद्दीन भाई और मैं मिलकर पोल खोल रहे हैं। आप मुरब्बियान का पीछा छोड़ें, आप खुद किताबें खोलें। जो हवाले हम आपको अपनी वीडियोस में दे रहे हैं आप जाके चेक करें। अगर उसमें कोई गलती आपको नजर आती है, आप आके हमारा गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते? किताबें तो खोलें, हवाले तो चेक करें। मिर्जा साहब की किताबों की तरह हम आपको बुला रहे हैं। हमको किसी बरेलवी मकतबा फिक्र की या देवबंदी मकतबा फिक्र की या किसी और की अहले हदीस की कोई किताब नहीं आपको पढ़ा रहे हैं। आपको आपकी किताबों की तरफ कह रहे हैं रजू करें। मिर्जा साहब की बात माने के गौर खौफ से हमारी किताबें 3 दफा जो नहीं पढ़ता वो हमें उसके ईमान में शक है, उस तरफ क्यों नहीं जाते आप? उधर जाए, खुद पढ़े। जो समझ में नहीं आता मुरब्बियों से पूछे, हमारे पास आए, हम हाजिर हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरे मुसलमान भाई हैं, अहले ईमान है, मोमिनीन है माशाल्लाह, मैं उनसे एक बड़ी हाथ जोड़ के दस्त बदस्ता इंतहाई अदब के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। लिल्लाह आप मेरी बात सुने। ये बात मैं अपनी उर्दू और अंग्रेजी दोनों की वीडियो में ये मैं कह चुका हूँ, यहाँ मौके की गनीमत पाके मैं दोबारा कहता हूँ। देखें, हमारा मकसद है तबलीग करना, और तबलीग का मतलब ये होता है कि आप किसी को साफ तरीके से राह रास्त की तरफ बुलाएं, रास्ते की तरफ बुलाएं, दुरुस्त तरीके की तरफ बुलाएं, और हम किसी मकसद के लिए काम नहीं करते। शमसुद्दीन भाई रात के 1 बजे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मेरी कुछ देर में नमाज का वक्त होने वाला है, वीकेंड है, मेरे बच्चे मेरी फैमिली मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ। हम इसका कोई मुआवजा नहीं ले रहे, कोई पैसे नहीं है, कोई कादियानी हज़रात के साथ हमारी कोई खानदानी दुश्मनियां नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि हम कादियानी हज़रात को बुलाना चाहते हैं सही दीन मतीन की तरफ। वो राह से भटक गए हैं। अब मेरे भाई, अगर गुस्सा उनको दिलाया जाता है, मुझे पता है कि कादियानी हज़रात किस किस्म की ऑडियोज वीडियोस करते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस तरह से, और बंदे का मुश्तिल होना एक फितरी अमल है, मैं खुद मुश्तिल हो जाता हूँ। लेकिन असल काम यह है कि आपका फोकस तबलीग से ना हटने पाए, आसान तरीके से तबलीग करें, गुस्सा कंट्रोल करें। बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की बातें मैंने सुनी है और मैं जब्त किया है। मैं कोई कार्टून नहीं लगाता, कोई कार्टून नहीं बनाता, कोई इस किस्म की ओंगी बोंगी नहीं करता। क्यों? कि उसकी जरूरत नहीं है। मिर्जा साहब की 23 वॉल्यूम और रूहानी खजाइन की, उसके अंदर इतना मवाद पड़ा हुआ है कि वो कार्टूनों से ज्यादा मजेदार है और हंसाने वाला है। आप उसको हाईलाइट करें, लोगों से पूछें कि यार नबी तो एक तरफ है, कोई एक सेंसेबल आदमी भी इस तरह की बात कर सकता है? इल्मी पॉइंट से, इल्मी तरीके से उनका मुहासबा करें, इल्मी तरीके से उनकी गिरफ्त करें, तो आप तबलीग का हक अदा करेंगे मेरे भाई। अदरवाइज अगर आप ये काम नहीं करेंगे ना, तो फिर मैंने कल व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने एक भाई को इस बात से मना किया, उसने आगे से कहा जी हमारा दिल दुखता है ये वो। मैं उसको जो मैंने बात कही है ना, मैं आपको आज यहाँ पर मैं फिर करता हूँ, कल मैंने ये बात की थी। मैंने उससे एक सवाल पूछा, उसके बाद वो चुप है, उसके बाद उसने कोई कार्टून नहीं
کیا, کوئی اس نے بدتمیزی نہیں کی تبلیغ کے نام پہ. میں نے اس سے یہ پوچھا یار تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہو, اس کے محافظ ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری کاوش قبول کرے, مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کام جو تم کر رہے ہو کارٹون بازی اور اس قسم کی غلیظ گفتگو, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا امی ابی وہ یہاں پر ہمارے پاس ہمارے درمیان موجود ہوتے اور وہ تمہاری تبلیغ کا یہ طریقہ دیکھتے تو وہ تمہاری تحسین کرتے یا تمہیں اس سے منع فرماتے؟ مجھے بس اس بات کا جواب دے دو. اس کے بعد میرے بھائی نے توبہ کیا, اس کے بعد ابھی تک میں نے اس کا کوئی ایسا کلپ نہیں دیکھا. تو علمی طریقے سے یار آپ گرفت کریں, اتنا مواد موجود ہے, یہ آپ کام کریں گے کہیں کل کو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پہ گرفت نہ کر لے کہ تبلیغ کے نام پر جو تم نے کام کیا, ایک قادیانی, ایک مرزا غلام احمد صاحب کا ماننے والا امتی, وہ تمہاری بات سننے کے لیے ریڈی بھی تھا, چلو اس کے دماغ میں کوئی بات آئی کہ میں بات کر کے دیکھتا ہوں, لیکن وہ اب آپ نہیں مانتے, لیکن مرزا صاحب اس کے لیے نبی ہیں. جب آپ نے اس کے نبی کو لان تان کی اور کارٹون اور یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں, تو وہ اتنا متنفر ہوا کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا گفتگو. آپ کی وجہ سے ڈائلاگ کا ایک اچھا موقع ہاتھ سے جاتا رہا. اللہ پاک آپ سے کوسچن کر لے کہ کیا پتا اس کو ہدایت ہی مل جاتی اگر تم طریقے سے بات کرتے, تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے, یہ توہین کرنے دیں نبیوں کی طرف. ہر اعتراض جو مرزا صاحب پر ہوتا ہے وہ آپ نبیوں کی طرف لے جاتے ہیں, ان کو لے جانے دیں, آپ کا کچھ نہیں بگڑنا چاہیے. یہ سارے ہیلے بہانے گر ہوتے ہیں موضوع سے توجہ ہٹانے کے لیے. جہاں پر آپ نے کسی کو کارنر کیا ہوا ہے وہ آپ کو ہر طرح سے اشتعال دلائے گا. آپ اشتعال کو قابو کریں. جذبات ایک لازمی چیز ہے, فطری چیز ہے, میں بھی جذبات میں آتا ہوں بعض اوقات بڑا سخت غصہ, لیکن مقصد جو ہے نا وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ اسے نظر میں رکھیں. اور برائے مہربانی میری گزارش ہے کہ عقلی اور طریقے سے استدلال کریں, علمی گرفت کریں, عقلی گرفت کریں, دلائل سے گرفت کریں, اور یہ اس قسم کے کام نہ کریں. یہ میرا پیغام ہے. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ داور عزیز بھائی. ہمارے ساتھ جو ہے وہ عمر خان صاحب تشریف لائے ہیں, یہ ہیں یو ایس اے سے, امریکہ سے, اور یہ بھی اسی جماعت میں سے ہی نکل کے آئے ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ, اور سابقہ یہ قادیانی ہے. تو ان سے بھی بات کرتے ہیں ہم. السلام علیکم عمر خان صاحب. جی عمر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ کیسے ہیں عمر خان بھائی؟ ضیاء بھائی بالکل ٹھیک ہیں, بہت شکریہ مجھے آپ نے شو میں لیا ہے. داور بھائی السلام علیکم, فرسٹ ٹائم میٹنگ. شمس الدین بھائی سے تو ہماری گفتگو تو ہوتی رہتی ہے, ماشاءاللہ میرے بھائی کتنے پیارے لگ رہے ہیں نیچے اسکرین پہ. تو ضیاء بھائی میں نے the reason میں نے کال کرنے کی, I tried to call earlier, I wanted to commend, میں انگلش میں بولتا ہوں یہ, I wanted to commend the sister on her courage and honesty to recognize the truth and to be able to stand up and state the facts in truth for everyone. ہماری سسٹر جو آئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تھیں, she was a panelist, she spoke the truth, جو سچائی والی بات جو ہے قرآن کریم میں ہے, احادیث مبارکہ میں ہے, تو اور کسی کتابوں کی جانے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو. ضیاء بھائی میں نے آپ کو ایک حوالہ واٹس ایپ کے ذریعے میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے, اگر آپ اس کو کھول سکیں برائے مہربانی. میں ایک چھوٹی سی اسی ٹاپک کے اوپر, میں ان احمدی, میرے فیملی والے ابھی بھی احمدی ہیں, ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز بھی ہیں احمدی, میں ان کو ایک چیز چھوٹی سی دکھانا چاہتا ہوں. اگر آپ اس کو کھول کے اس کے 7ویں پیج پہ اگر آپ چلے جائیں. جی میں اوپن کر رہا ہوں, آپ بات جاری رکھیں, میں شیئر Brother Umar, let me tell you one more thing. Alhamdulillah, Allah gave you the courage to accept the reality, the truth. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. And I'm sure my brothers will also join me in my prayer that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give the same tawfiq, the same courage to your family and extended family as well, inshallah. Keep working on them. Keep working on them. آمین ثم آمین. نیچے ضیاء بھائی آپ کے ایک آڈینس میں چیٹ کر رہے ہیں, سمی صاحب, وہ بس احمدیت زندہ باد, احمدیت زندہ باد. یہ اگر آپ ریفرنسز کھول لیں, ان کی کتابوں میں سے ہے, ان کی جو تفسیر صغیر ہے مرزا بشیر الدین محمود کی,
اس کا ایک حوالہ ہے، اور مرزا غلام احمد صاحب کی جو انہوں نے جو تفسیر القرآن انہوں نے گیدر کیا ہے، اس میں دو تین حوالے میں نے دکھانا ہے ان لوگوں کو کہ کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے اور کیسے جو نا سچائی کو چھپایا جاتا ہے. جی میں اوپن کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے، سوری. جی ضیاء رسول بھائی، میں بھی معذرت قطع کلامی کی، تقریباً 10-12 منٹ کے بعد میں بھی آپ سے اجازت لوں گا، لیکن میں بھی فی الحال موجود ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس یہ میں اوپن کر رہا ہوں، میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. تو حوالے دو ہیں، ایک ہی حوالہ ہے، لیکن ایک تفسیر صغیر سے ہے اور ایک جو ہے تفسیر القرآن جو احمدیہ جماعت نے مرزا غلام کے بحیف میں انہوں نے کمپائل کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی ضیاء رسول بھائی آپ وہ نکال کے سامنے لائیے، میں ذرا داور صاحب سے ایک بات کر لوں. اچھا داور صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے دوستوں کو بڑا اچھا آپ پیغام دے رہے تھے کہ یہ کارٹون بازی نہ کریں. جی بالکل. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ مرزا قادیانی کو جھوٹا سمجھتے ہوئے کارٹون بناتے ہیں، آپ کے علم میں ہے نا یہ بات؟ جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 11 کے اندر جو کارٹون بنائے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی اس نے نعوذ باللہ پیش کیا ہے، اور کبوتر بنایا ہے جسے جبرائیل علیہ السلام بنایا ہے، اور ساتھ بیٹا لکھ کے. آپ مجھے بتائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دیکھو اس نے تو اللہ کا بھی کارٹون بنا دیا. بالکل. اچھا جبرائیل علیہ السلام کو کبوتر بنا کے ساتھ لکھا ہے روح القدس، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کارٹون بنایا ہے. کیا یہ قادیانی جماعت کو نظر نہیں آتا؟ جب شمس الدین بھائی بات بڑی واضح ہے کہ جب کسی نے تعصب کی اینک پہنی ہو تو پھر واقعی نظر نہیں آتا، بس اتنا سا جواب ہے. چلے بہرحال آپ نے اچھا کیا پیغام دیا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان ساتھی جب ایسی چیز دیکھتے ہیں میں اس میں آخری ایک بات کر دوں اگر مجھے اجازت ہو، وہ یہ ہے کہ میں اپنے جو مجاہدین ختم نبوت ہے سارا الزام ان کو نہیں دیتا، وہ بھی کسی حد تک اس میں ذمہ دار ہیں. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک انہیں پرووک نہ کیا جائے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں عام طور پہ. یہی بات میں چاہتا تھا. جی بالکل، پرووک کیا جاتا ہے. یہ پہل ہمیشہ عام طور پہ جماعت قادیان کی طرف سے ہوتی ہے، ان کے ماننے والوں کی طرف سے ہوتی ہے. میری آبزرویشن ہے، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. ہاں ہمارے بعض بھائی ہیں وہ ضرورت سے زیادہ پھر پرو ایکٹیو ہو کے نا، اور وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اب یہ والا مربی ہے، یہ تو ہے ہی گالی باز، ابھی اس نے گند پھینکنا شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے میں شروع کر دوں. یہ کام ہوتا ہے لیکن بہت کم ہے. میں ویسے یہ حوالہ لگ گیا، میں آخری بات کروں گی، اس حوالے کی طرف ضیاء رسول بھائی کریں گے اور عمر بھائی بات کریں گے. کل بھی دیکھا ضیاء رسول بھائی نے، اور یہ مسلسل 7 سال آپ دیکھ لیں، 7 سال سے قادیانی جماعت مجھے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہر طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی ویڈیو بناتے ہیں. کل بھی آ کے یہاں پہ ایک قادیانی نے آ کے جھوٹ بولا، میری کردار کشی کی. مگر میں کہتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جھوٹ بولتے رہیں، ہمارا جو کام ہے انشاءاللہ ہم وہ کرتے رہیں گے مرتے دم تک. تو جی ضیاء رسول بھائی آپ بات کیجئے. جی عمر خان بھائی، یہ میں نے پہلا سکین شیئر کر دیا، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو. ہاں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو ابھی بھی ایک 12 میگا بائٹ کا ایک فائل سینڈ کیا تھا آپ کو. اس کا یہ ذرا نیچے یہ والا جو حوالہ ہے میں نے پرسوں آپ کو بھیجی تھی، یہ ذرا نیچے کریں ذرا. یہ جو ہے کافی چھوٹا ہے، اگر آپ اسے پورے پیج پہ کر دیں تو شاید نظر آنا شروع ہو جائے. یہ جو ہے سورہ یاسین کی کیا نام ہے جو میں نے آپ کو بھیجی تھی، انہوں نے مرزا غلام احمد نے ورس آیت نمبر 70 کے اوپر جو انہوں نے تشریح کی تھی، ان لوگوں نے پرانے حوالے سے پرانے ایڈیشن سے جس میں تھا نئے ایڈیشن میں انہوں نے نکال دیا. اب اگر آپ دوسرا اگر وہ جو بڑی پی ڈی ایف والی فائل جو میں نے آپ کو سینڈ کیا اگر آپ کھول لیں. جی
تو احمدی آزاد ذرا یہ سورہ یاسین کے اوپر بھی غور کریں، اور اگر آپ یہاں پہ وہ آیت نہیں نظر آ رہی نا کسی پہ بھی، وہ دوسرا ہاں وہ نظر نہیں، انہوں نے نکال دی کیونکہ اس کا جو تشریح ہے بالکل مرزا غلام احمد صاحب کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے. جی ابھی میں وہ شو کر رہا ہوں آپ کو. یہ کون سی بتائی آپ نے؟ تفسیر صغیر بتائی ہے؟ نہیں تفسیر صغیر داور بھائی یہ نہیں ہے، یہ ہے تفسیر القرآن. تفسیر القرآن ہے. ہاں اولڈ ایڈیشن جو ہے، مطلب جدید ایڈیشن جو ہے، ہاں یہ نیچے اس کو اوپر کریں ذرا. ہاں یہ جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دکھائی صاف نہیں دے رہی. وما علمنا شعرا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہاں اس کی ذرا تشریح دیکھیں انہوں نے کیا کی. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو اگر صاف نہیں نظر آ رہا تو. ہاں ٹھیک ہے پلیز. قصیدہ، یہ اسی شعر کے نیچے لکھا ہوا ہے، قصیدہ اور شعر گوئی تو کوئی فضیلت اور بزرگی اور حقانیت و علمیت کا معیار و مدار نہیں، تک بندی اور قافیہ سازی ایک ملکہ ہے جو فساق اور فجار اور بے دینوں کو بھی دیا جاتا ہے، بلکہ ایک طرح کا نقص ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچایا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اگر کچھ فضیلت اور حقیقت کی بات ہوتی تو اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی. بالکل یہ نکال دیا ہے انہوں نے، یہ نکال دیا. لیکن جس طریقے سے مرزا غلام احمد فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاعری یا تک بندی کبھی بھی نظر نہ آئے، لیکن احمدی حضرات کے لحاظ سے مرزا غلام احمد تک بندی، قصیدہ بند، شعر و شاعری، جب بھی میں اپنی فیملی ممبر سے سنتا ہوں نا تو ہمیشہ وہ کوئی نظم یا کوئی شعر پڑھ دیں گے، یار میں اس بندے کی وجہ سے بچاؤں. تو یہ تو تھا سورہ یاسین کے اوپر. ان سے سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ حوالہ کیوں نکالا پرانے ایڈیشن سے جدید ایڈیشن میں سے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے مرزا صاحب کے خلاف جاتا ہے نا عمر بھائی، سراسر مرزا صاحب کے خلاف جاتا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی چند کچھ مہینے پہلے اس پہ کوئی کہیں بات ہو رہی تھی تو ایک قادیانی نے ایک حدیث شریف جو ہے وہ لگائی، تو اس سے جو ہے نا بظاہر وہ الفاظ ملتے جلتے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعر کہا ہے، اگر یہ مرزا صاحب کے شعر کہو گے تو نبی پاک کے بھی شعر ہیں. اب اس حوالے میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شعر نہیں سکھایا، اور یہی تو کفار کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے، وہی یہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو بچانے کے لیے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. بالکل یہی بات ہے، 100% یہ ہے. دوسرا میں جو آپ نے پی ڈی ایف فائل سینڈ کی تھی یہ میں اوپن کر رہا ہوں. ہاں یہ اس کو کھولیں 7ویں پیج کے اوپر. ٹھیک. اور اس طرح کی بہت سارے کام کیے ہیں. شمس الدین بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، ان کو شاید حوالہ یاد آ جائے، سرے دس میرے دماغ میں نہیں آ رہا. مرزا صاحب ایک جگہ جو دلائل دے رہے ہیں نا کہ جو کیسرہ ہند ہے ملکہ وکٹوریا، اس کی اتباع کرنا یا اس کی اطاعت کرنا قرآن کا حکم ہے. وہ آیت وہاں پر کوٹ کر رہے ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول و اولو الامر. منکم کا لفظ ہی کھا گئے ہیں وہاں پہ اس ہدایت میں. منکم، قرآن کی آیت کہتی ہے اطیع اللہ و اطیع رسول و اولو الامر منکم، تم میں سے جو تمہارے حکمران ہو. اب ملکہ وکٹوریا ہندوستانی تو نہیں نہ تھی، منکم کی شرط اس پہ پوری نہیں آتی، نہ وہ مسلمان تھی کہ امت کی شرط اس پہ پوری آ جائے کہ تمہاری امت میں سے ہے. مرزا صاحب نے قرآن کی آیت کو کینچی مار کے آخری ٹکڑا ہی اڑا دیا اس کا. یہ جو قرآن پاک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو تو تفہیم القرآن ہو یا تفسیر صغیر ہو، وہ تو بڑی معمولی چیزیں ہیں عمر بھائی اس کے آگے. اچھا داور بھائی اس حوالے سے آپ لوگوں کے ٹاپک کے اوپر جو یوز آصف اور قبریں جو کیا نام ہے بناتے ہیں کشمیر میں، تو جب 2005 میں نے جماعت والوں سے سوال کرنے شروع کیے تو بہت سارے جو نا بھونگیاں ملیں اور جھوٹے حوالے ملے ان کے، جو جس کو انگلش میں کہوں گا نا واٹر ڈاؤن ورژن، وہ سارے حوالے دیتے ہیں. تو کیا ہوا کہ میرے ہاں بالکل کیا ہوا کہ میرے جاب کے پاس اس وقت جو ہے نا ایک
مسجد تھے, تو میں نے کہا یار میں کیوں جاتا ہوں 20 منٹ کے فاصلے پہ جمعہ نماز پڑھنے, میں یہیں چلا جاتا ہوں. تو میں اپنے بھائیوں, مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں ایک جمعہ میں شامل ہو گیا. تو بندے نے مجھ سے رک کے سوال کیا کہ بھائی صاحب آپ تو کیا امریکن نظر آتے ہیں, آپ کہاں سے ہیں؟ نہیں, میں نے کہا میں پیدائشی امریکن ہوں, امی امریکن ہیں اور میرے ابو جو ہیں پاکستانی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ویری گڈ. انہوں نے ویلکم کیا صحیح طریقے سے. تو میں نے کہا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسا کوئی ایک آیت ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے نزول مسیح کے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ تو اس بندے نے بہت احترام سے, بہت لونگلی کہتے ہیں آپ اندر آ جائیں. انہوں نے قرآن کریم کی سورہ زخرف 43rd چیپٹر نکال کے انہوں نے آیت سامنے پیش کر دیے, نمبر 61. ہاں, یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. تو اور انہوں نے ترجمہ سامنے پیش کر دیا کہ and he Jesus will be a sign of the hour, have no doubt about it, but follow me, this is the straight path. جب انہوں نے یہ سامنے میرے رکھا تو میں نے کہا یار یہ احمدیز کے جو قرآن میں یہ کام کیا ہے. تو انہوں نے جو نا that started my journey. تو گھر جب گیا so about in 2006 میں جب تفسیر صغیر دوبارہ کھولی تو اس میں یہی حوالہ ملا, پیج 7 جو آپ کو نظر آ رہا ہے, and in his second coming, verse 63 کے اوپر مرزا بشیر الدین محمود خود لکھ رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے یہ تشریح نہیں کی, کسی اور نے ان کے لیے لکھی ہوگی سچ بات, لیکن ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ان کے تفسیر صغیر میں کیا چیز ہے. اور پھر فٹ نوٹ نمبر 4 کے اوپر اگر آپ پڑھ دیں کہ میں عمر بھائی یہ انہوں نے اردو کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے, اور جب عیسیٰ بست ثانیہ میں نشانات کے ساتھ آئے گا. یہ کہتے ہیں ہمارے قرآن پہ پابندی کیوں لگائی جاتی ہے. اب دیکھو قرآن پاک میں ہے, یہ سورہ زخرف ہے, اس کی آیت ہے وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَکُم بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیہِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اور ترجمے میں لکھا ہوا ہے جب عیسیٰ بست ثانیہ میں نشانات کے ساتھ آئے گا. ہاں بالکل بالکل صحیح. اب آپ جائیں پیج نمبر 8, اس سے اگلے والا پیج. یہ ہے تفسیر القرآن ان کے جو مرزا غلام احمد صاحب کی, وہی سورہ زخرف. اور مرزا غلام احمد پیج 191 پہ لکھتے ہیں اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے معنی یہ ہیں کہ یہودیوں کے ادبار اور ذلت کی نشانی مسیح کے آنے کا وقت تھا. اچھا, مزید 191 کے اوپر انہوں نے اور بھونگیاں ماری. 192 کے اوپر ایک پورا, اگر آپ ذرا سائڈ پہ کر دیں لیفٹ سائڈ کے اوپر, ہاں یہ میں نے اتنا سارا کچھ لکھنے کے بعد اس کو ذرا اگر آپ اوپر کر دیں تو میں نے پنک میں ایک ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے, اور انہوں نے حوالہ دیا چنانچہ تفسیر معلم. ٹھیک ہے نا, یہ جو تفسیر معلم ہے اس کو عام طور پہ ہم لوگ ہم سمجھتے ہیں تفسیر البغوی. اب تفسیر البغوی کو اس کا حوالہ دے کہ مرزا غلام احمد کہنا چاہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے مطلب قرآن. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ پیج نمبر 8 سے پیج نمبر 9 جائیے. یہ میں نے ان لوگوں کے لیے, میں نے اپنے انکل کے لیے یہ خط, بڑی اچھی لمبی خط تھی, میں نے اس میں کاٹا پیٹا آپ کو صرف جو ہے نا میں نے 14 پیج میں نے سینڈ کیے ہیں. تو یہ پیج نمبر جو 9 ہے یہ میں نے تفسیر معلوم مطلب تفسیر البغوی میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اس کے حوالے میں نے لگائے ہیں نیچے. اس میں اس تفسیر میں
1 2 3 4 5 6 7 8 वाइन्नहु, पहला अगर आप नीचे अगर स्क्रॉल कर दें, मतलब ऊपर कर दें पेज को, तो वाइन्नहु मीनिंग ईसा, फर्स्ट वन। बिल्कुल, सब जगह पे ईसा ही लिखा हुआ, सब जगह ईसा पे। आठवीं नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएंगे ना, 10th पेज पे, तो अल हसन के ऊपर, अल हसन से रिवायत है कि वाइन्नहु रिफर्स टू कुरान, मतलब है 8 में से 7 अहादीस ऐसे हैं जो रिफर करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, और इन्होंने चूज क्या किया 8वें उसको रद्द करने के लिए। तो मैंने कहा ये जो बेईमानी ये जो करते हैं आप लोग, जिस तरीके से इनकी किताबें खोल रहे हैं और राज़े हकीकत में जो कसम से जो शमसुद्दीन भाई ने काम किए पिछले साल, वो मैंने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि मैंने कहा या अल्लाह, मैंने अपने चचा को आंसर करना है एक चीज, वो आप मुझे आंसर दे दें प्लीज। और कसम से उसके 2-3 हफ्ते बाद शमसुद्दीन भाई का ये क्या नाम है वीडियो निकला था यूज आसिफ के ऊपर। मैंने कहा लो भाई, मैंने तो ये सोचना, मैंने तो कुरान करीम के ऊपर ये लोग हवाले देते हैं, तफसीर मालूम, तफसीर ये फलां वो, मैंने सारी खोल के मैंने चलो ठीक है, लेकिन आपने जो काम किया शमसुद्दीन भाई इसके ऊपर, यूज आसिफ के ऊपर, ये मेरे खुद होश हो गए, मैंने उड़ गए। मैंने कहा इतनी बड़ी झूठ कि 2 किताबों का हवाला दे के ये कह देना कि अगर आपको वो किताबें पढ़ ली आप पढ़ लें, लेकिन उसमें जो ना बहुत सारी लग़वी बातें हैं तो मैं यहाँ पे बयान नहीं करूंगा। लेकिन यार जिस तरीके से शमसुद्दीन भाई, आप दावर भाई है, हमारी जो सिस्टर अभी थी पैनलिस्ट, बड़े एहतराम से आप लोग प्लीज अहमदी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज इसको खोल के आप पढ़ें, इसके सारे स्कैन्स, जरूरत नहीं है पाकिस्तान या ईरान से ये किताबें मंगवाने, जो कमालुद्दीन अत-तमामुन-नेमा और दूसरी जो किताबें रिफर हैं, ये सारी अवेलेबल हैं, आर्काइव्ड, these are all archived on the internet, ये अवेलेबल हैं। बिल्कुल मौजूद है। शमसुद्दीन भाई के वीडियो के बाद मैंने वो जब खोली ना, तो वो उसके सारे हवाले मैंने अपने चचा के हवाले कर दिए। मैंने कहा अब ये बताओ, शहजादा है बेटा किसका, इब्ने मरियम का या बादशाह का? सीधे सी बात है, सिंपल। तो भाई मेहरबानी भाई आपने मुझे ली, मैं सॉरी मैं कथा कलामी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी वक्त हो गया जाने का। मैं चलते चलते आपको एक बात ऐड कर दूं। आपने जो बड़ी खूबसूरती से इस चीज को कैप्चर किया है कि दजल किस तरह से किया जाता है, और आपने उनके किताबों से हवाले दिए हैं। यही काम जो है ना मिर्जा साहब ने, यूज आसिफ के जो शमसुद्दीन भाई ने काम में अपने हाईलाइट किया है, उसको मैंने फर्दर थोड़ा सा एलैबोरेट किया है। यही काम मिर्जा साहब ने वहां पर किया है। वो ये कह रहे हैं कि इस किताब में काफी कुछ खुराफात, मतलब मेरे अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मिर्जा साहब का मफहूम यही है कि किताब में बहुत सारी खुराफात हैं, अजीबो गरीब बोंगियां जिसे पंजाबी में कहते हैं, लेकिन उसमें जो किसी कदर काम की बात है, जो दुरुस्त बात है, वो यूज़े आसिफ का किस्सा है रिलेटेड, बाकी बोंगियां है। ठीक है जी, हम मान लेते हैं कि यूज़े आसिफ से रिलेटेड किस्सा जो है वो दुरुस्त है क्योंकि वो मिर्जा साहब को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उस किस्से का आगाज जिस पैराग्राफ से होता है, शमसुद्दीन भाई और मैं हर एक मुरब्बी से पूछ के थक गए हैं कि भाई वो पैराग्राफ आप उर्दू हमें पढ़ के सुनाए। आज तक वो मुरब्बी पैदा नहीं हुआ जो वो पैराग्राफ, और भाई जहां से स्टोरी का आगाज हो रहा है, एक बादशाह था, पेगन था, जो भी था बादशाह था, लावलत था, बड़ा परेशान रहता था, नजूमियों से दुआएं कराता था वगैरह वगैरह। फिर उसकी दुआ कबूल की उसके खुदा ने, और उसको एक फर्जंदे नरीना तवल्लद हुआ, ये पुरानी उर्दू है, यानी कि उसके घर एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम यूज आसिफ रखा। मैं कह यार इधर से स्टार्ट आप क्यों नहीं लेते? इस किस्से को तो मिर्जा साहब ने वैलिडेट किया है, खुदाई इल्म पाके, इलामी इल्म पाके, कि ये वैलिडेटेड स्टोरी है। तो जो बंदा पैदा हुआ है एक बादशाह के घर में, उसका फर्जंदे नरीना पैदा हुआ है, वो दुनिया का इस वक्त 7.5 अरब आबादी है, 7.5 billion people live on this planet. Let's say if he was born today, he could have been anyone out of those 7.5 billion people, but he could never ever be Jesus Christ, the son of Mary of the Bible, and Isa ibn Maryam
آف دا قرآن. کیوں کہ وہ معجزاتی پیدائش ہے. مرزا صاحب بھی کیا مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. تو یہ ایک چلتے چلتے میں نے آپ سے بات, آپ نے بڑی خوبصورتی سے کیپچر کیا. اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ وچ یو ہیو کیپچرڈ. تو یہ تو بھائی جی جی جی. اب ظاہر سی بات ہے, جب میں نے قادیانیت چھوڑ دی تھی تو 2005 کے اینڈ 2006 تو 2007 میں مجھے جو ہے نا 2007 میں کچھ کوشچنز آنا شروع ہو گئے, یار میں نے صحیح کیا نہیں کیا. تو میں نے اپنے احمدی بھائیوں کے لیے ایک اور ہدایت, آپ صرف اور صرف آپ کے گھر میں آپ لوگ سارے جتنے بھی احمدی بھائی بہنیں ہیں, آپ لوگوں کے گھر میں اگر ساری کی کتابیں نہیں ہیں تو ایک کتاب ضرور ہے, وہ ہے مسیح ہندوستان یا جیزس ان انڈیا. اس کو آپ کھول لیں. 2007 میں جب میں نے اپنے آپ کے اوپر شک کرنے کی سٹارٹ کر دیا تھا تو میں نے وہی دوبارہ کتاب میں نے شک میں پڑھ گئی. ہاں, تو اس کتاب میں مرزا غلام احمد اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور حوالہ کس کتاب کے دے رہے ہیں, انجیل برنباس کی. اس کتاب میں انجیل برنباس کے حوالہ دیتے ہیں وہ. اور اگر آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں اور جتنے بھی ہمارے احمدی حضرات ہیں, اگر انہوں نے انجیل برنباس کو کھول کے نہ پڑھا تو یو ڈونٹ نو نتھنگ, یو نو نتھنگ دین. کیونکہ انجیل برنباس میں پورا جو اسلامی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صلیب سے بچا کے اٹھا لیا, وہ پورا قصہ اس کتاب میں ہے. لیکن مرزا غلام احمد کے ہاتھ میں نہیں تھا وہ کتاب, وہ اس نے اس کتاب کے بارے میں سنا ہوا تھا تو اس لیے اس نے بیان کر دیا. اچھا ضیاء بھائی, اگر آپ دوبارہ وہی پی ڈی ایف کھول لیں تو پیج نمبر 2 کے اوپر میرا 1 سیکنڈ کا ہے. میں نے اپنے احمدی بھائی بہنوں سے ایک سوال ہے اور جتنے مربیان ہیں, چھوٹا سا سوال ہے, پیج نمبر 2 کے اوپر. نیچے کی طرف آئیں اور نیچے یہ جو گرین میں نیچے یہ اس کو ذرا تھوڑا سا انگلش میں بھی یہ آ جائے. یہ ہے پیج, یہ میں نے اپنے شمس الدین بھائی کی کاپی کی ہوئی ہے. انہوں نے بتایا, ان کی ایک ویڈیو میں نے یہ پڑھی ہوئی تھی تو میں نے بھی یاد اپنے انکل کو بھی یہ حوالے دے دیے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 تریاق القلوب کتاب ہے, پیج نمبر 528. اور گرین میں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, یہ مرزا غلام احمد فرماتے ہیں, نبیوں کی کتابوں میں پہلے سے اس مبارک فرقہ کی خبر دی گئی ہے اور اس کے ظہور کے لیے بہت سے اشتہارات ہیں. تو میں نے انگلش میں نیچے لکھا ہوا ہے, I'm extremely curious to know which prophets and their respective books made mention of the Firqa Ahmadiyya as Mirza Ghulam Ahmad states in Tiryaq al-Qulub page 528. I'm sorry, I put 568, it's 28. تو بس یہ سوال ہے مربیوں سے کہ پلیز مجھے انجیل سے کھول کے بتا دیں, مجھے جو نا تورات سے کھول کے بتا دیں, مجھے زبور سے کھول کے بتا دیں, صحف ابراہیم سے کھول کے بتا دیں کہ فرقہ احمدیت کس نے بتایا ہوا پہلے. That's it. الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ. آپ سارے پینلسٹ, ضیاء بھائی, آپ کے جو آقا کا غلام سٹیشن ہے, ایف ایم لائیو کے جو سٹیشن ہیں, شمس الدین بھائی, شمس الدین آر بی, میرا سلوٹ ہے آپ لوگوں کو. داور بھائی, آپ کا جو ہے, آپ کی جو سسٹر, جو ابھی جو سسٹر آئی تھیں, پائس جو انہوں نے پائس اسپرٹ کے نام سے, ماشاءاللہ, آپ جس طریقے سے آپ لوگ بیان کرتے ہیں, ان کے ضیاء بھائی تو ماہر ہیں ان سے کیا نام ہے ریسلنگ کرنے میں. میں آپ کے دوسرے بھی ویڈیوز جو نا کر رہا دیکھ رہا تھا ضیاء بھائی, تو آپ ان کے جس طریقے سے آپ ہینڈل کرتے ہیں بہت زبردست ہے, یہ ان کے ہی لائق ہے. بہت شکریہ عمر بھائی. میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا میں نے اور ایکسٹرا اوپر ٹائم لے لیا ہے, مجھے جانا تھا آپ سے کوئی 10-12 منٹ پہلے,
تو میں اب جو ضیاء بھائی نے اپرچونٹی دی ہے, عمر بھائی آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو ویری مچ. اور خاص طور پہ شمس الدین بھائی ہمیشہ یہ میں ان کا احسان مند ہوں ماشاءاللہ, جس طرح سے یہ وقت مجھے دیتے ہیں, وقت بے وقت یہ میری کال بھی اٹھا لیتے ہیں, ان کی بڑی مہربانی ہے. مصروف آدمی ہے, لیکن یہ کہ صرف اتنی سی بات ہے, ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں, ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا اجر, اس کا ریوارڈ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. ہم لوگوں نے کسی بھی چیز سے بے فکر ہو کے, کسی بھی چیز سے پرواہ کیے بغیر اس کام کو کرنا ہے, اور یہ ایک فریضہ سمجھ کے کرنا ہے. یوں سمجھ لیں کہ جسے ایک وہ فرض کفایہ, آپ کو یہ ٹرمینالوجی پتا ہوگی سب کو, فرض کفایہ سمجھ کے کرنا ہے کہ امت میں کوئی گروہ تو ایسا ہو جس کی ہر لہجہ, ہر آن, اس کی آنکھ اور اس کا فوکس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہو. انشاءاللہ کرتے رہیں گے جی یہ کام. اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں صاف رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو راہ راست پہ رکھے. میں اجازت چاہوں گا, I really must have to go. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ. جی شمس الدین بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے, اس کے بعد ہم اسٹریم کا اختتام کریں. جی میں عمر بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات کھول کے سامنے رکھی, اور ماشاءاللہ بڑی مضبوط انہوں نے بھی بات کی ہے. عمر بھائی کو تو پتا ہے کہ یہ مجھے صبح 4 بجے بھی کال کر لیں تو میں ان کو حوالہ اس وقت بھیج دیتا ہوں. ہاں جی. تو چونکہ یہی کوشش رہتی ہے, میں تو اپنا موبائل فون بھی بند اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں کوئی قادیانی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہو اور آگے سے مجھ سے رابطہ نہ اس کا ہو سکے, تو میں روز محشر اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا کہ نمبر میں نے اپنا موبائل کا پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے اور نمبر میں بند کر دیتا ہوں. تو میری ان تمام احباب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں, ہم بھی کسی دیندار سے اگر گفتگو کرنا چاہیں, جیسے میں ہوں, میں بہت سے لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو آگے سے نمبر نہیں ملتا, تو میں اس پروگرام کے ذریعے ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا نمبر آن رکھا کریں, یا کم از کم اگر کوئی مس کال آئے تو میسج کے ذریعے ہی پوچھ لیں, کیونکہ مسئلہ تو نہیں. تو بہت شکریہ ضیاء رسول بھائی, آج پھر آپ کے پروگرام سے میں میرا خیال شاید تیسری دفعہ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ جس طرح ہمارے عمر بھائی نے بھی کہا, داور بھائی نے کہا, ضیاء رسول بھائی تو اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آپ ان مربیان سے یا اپنے بڑوں سے ضرور جواب طلب کریں. ہم بڑی محنت کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, اس میں سے پھر ہم کتابیں آپ کے سامنے آپ کی ہی پیش کرتے ہیں. تو ضرور یوز آصف کے بارے میں پوچھیے, کوئی آپ کو کھا نہیں جائے گا, کوئی آپ کو جماعت سے نکالے گا نہیں. اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ جماعت والے منع کرتے ہیں, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مجھے کینیڈا سے ایک قادیانی کا ٹیلی فون آیا, میری اس سے بات چیت ہوئی, تو اس نے مجھے کہا شمس الدین بھائی میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میں گھر کے اندر بیٹھا آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو گھر میں چونکہ اس وقت کوئی نہیں تھا, اچانک میرے والد صاحب آئے, انہوں نے کہیں آواز آپ کی سنی ہے, تو انہوں نے آتے سارے مجھے کہا کہ تم اس مرتد کی ویڈیو پھر دیکھتے ہو. تو میں نے ان سے کہا جی بس وہ سامنے آ گئی تو میں دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے منع کیا کہ جب مربیان ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو نہ دیکھیں تو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں. تو چونکہ وہ باہر کے ملک میں تھا, اس نے کہا پاپا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھنے سے منع کیوں کرتے ہیں, آپ کو کوئی شک ہے اس بات میں کہ ہم اس لائن سے ہٹ جائیں گے, اور اگر یہ لائن غلط ہے تو پھر آپ کو بھی ہٹنا چاہیے. تو یہ انہوں نے برملا میرے سامنے اظہار کیا, میں نام ان کا برل نہیں لے سکتا. تو اس طرح میں جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے, مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں, پھر اس کو ہم جو بات کرتے ہیں اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ پر حق کھل جائے گا. اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں, میں نے اسی لیے اپنی ہر ویڈیو کے اندر, پچھلے دنوں آئرلینڈ سے ایک صاحب کا مجھے فون آیا, مجھے کہنے لگے جی آپ کا نمبر ڈھونڈنے مجھے 2 مہینے لگے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو کوشش کرتا ہوں ہر ویڈیو کے, اب تو میں تھم نیل پہ بھی آپ کے کہنے پہ, آپ نے کہا تھا تھم نیل پہ نمبر لکھ دیا کرے, اب تو میں وہاں لکھ رہا ہوں. تو میری تو بھرپور کوشش ہے کہ ان تک پیغام پہنچ جائے, اور ہمارا کام بھی یہی ہے, وما علینا الا البلاغ. تو ضیاء رسول بھائی ٹھیک ہے,
جی شمس الدین بھائی بہت بہت شکریہ. جتنے بھی ہمارے ساتھی پینلسٹ تھے سب کا بہت بہت شکریہ. عمر خان بھائی تشریف لائے امریکہ سے, بہت بہت شکریہ. داور عزیز بھائی تھے ہمارے ساتھ, ہماری بہن تھیں, سب کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. وقت اور ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا پوسٹ کر کے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ویڈیو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.